السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 25۔ اگلی صبح وہ ہوٹل سے جلدی نکل گئی تھی تاکہ جیجو آئلینڈ کی سب سے مشہور غار میں جا سکے۔ صبح سویرے ان کا پہلا اسپاٹ چنجیونگ آبشار تھی، جہاں 2-3 گھنٹے گزار کر وہ سب بالاسن نیشنل پارک میں چلی گئی۔ 2-3 گھنٹے وہاں ہائیکنگ کرنے اور سورج کو سوانیزے تک آتا ان سب نے وہیں دیکھا۔ بالاسن کے پہاڑوں نے نور الفجر کو اتنا مرعوب کیا تھا کہ وہ اپنی باقی ساری کی ساری زندگی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اس قدر مکمل پہاڑ تھے جیسے کسی نے بہت محنت سے انہیں بنایا ہو۔ ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ، درخت جامنی اور گلابی پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ وہ ایک کامل قدرتی شاہکار لگتا تھا جو دنیا میں موجود ہو کر بھی کسی جنت کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اونچے برج اور ان کے ارد گرد آسمان کو چھوتے پھلدار درخت وہ سیاحوں کو خود میں سمونے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک اونچے پہاڑ پر میرا لکڑیوں سے بنا ہوا گھر ہو، اندر پڑا سامان بے شک لگژری ہو، لیکن گھر میں مہکتی خوشبو والی لکڑیوں سے بنا ہو۔ جب بارش ہو تو میں پہاڑوں کی طرف دوڑا کروں، پھر بارش میں مزے کرتے ہوئے سارے ہالاسن سے باتیں کروں اور خوب بارش کو انجوائے کروں۔ جب بارش ختم ہو جائے تو میں اللہ سے مزید بارش کی دعا کروں اور اللہ پاک ان ہالہ پہاڑوں پر ایک مرتبہ پھر سے بارش کی رحمت برسا دے اور بارش برستی رہے صبح سے شام اور پھر رات ہو جائے، اور رات کو بارش ختم ہو تو میں لکڑیاں جلا کر یہیں آگ سیکتے ہوئے بارش کے بعد کا موسم انجوائے کروں۔ ہالہ پہاڑوں کی گلابی اور جامنی پھول رات کو روشنی پھیلا دے، اتنی روشنی کہ چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، اور پھر ان پھولوں کی اس روشنی میں آسمان بھی صاف نظر آنے لگے۔ میں پھولوں کے گرد گھری ہوئی بیٹھی ہوں اور ننھی گلہریاں میرے پاس آیا کرے، میں ان سے باتیں کیا کروں۔ لوگ نور الفجر اور گلہری کی بے مثال دوستی کی مثالیں دیا کرے۔ زندگی ہالاسن کے پہاڑوں پر کتنی پرسکون ہو، میرے پاس کوئی غم نہ ہو، نہ مجھے مستقبل کی پریشانی ہو اور نہ ہی ماضی کے کسی قصے کا خوف ہو۔ وہ پہاڑوں کو محسوس کرتی بولتی جا رہی تھی کہ عاشی نے اسے حقیقی دنیا میں لا پٹکا۔ تمہارے ارادے انتہائی غیر انسانی ہیں، لہٰذا ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ نور الفجر ہالاسن میں اپنا گھر بنانے کی حسرت ساتھ لیے ان کے ساتھ واپس آ گئی، جس کے بعد وہ لوگ جیجو ڈوگ کے لیے نکلے اور سہ پہر تک وہاں پہنچے۔ منجن گل کیو غار پہنچ کر سب نے ٹکٹس لی اور باتیں کرتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ قدرتی طور پر یہاں سب سے طاقتور آتش فشاں ہوتا ہے اور پگھلتا ہوا لاوا جو زمین کے پردے سے بہتا ہے اور اکثر سینکڑوں میٹر گہرا ہوتا ہے۔ عاشی سیڑھیاں اترتے بتا رہی تھی، باقی سب بھی لکڑی کی سیڑھیاں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ اچھا، نور نے تعجب سے ایبرو اچکائے، کہاں پڑھا تھا؟ اس نے کیمرے کا لینس سیٹ کر کے عاشی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تو اور زمین کا اندرونی حصہ تقریباً 5500 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت کے بعد سورج کی طرح گرم ہے۔ گرم پگھلا ہوا لاوا جسے میگما کہتے ہیں وقتاً فوقتاً زمین کی سطح پر پھٹتا رہتا ہے۔ اس طرح پھٹنے والے سوراخوں کو آتش فشاں کہا جاتا ہے۔ نور کا سوال اگنور کر کے اس نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ پتھریلی زمین پر وہ سب آگے بڑھنے لگے جہاں مختلف اقسام کے تراشے گئے پتھر تھے۔ کل کوئی کہہ رہا تھا بورنگ ٹریول گائیڈ مت بنو، کیا تمہیں یاد ہے نور؟ ہاجنگ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جیسا کہ پگھلا ہوا لاوا اپنے راستے میں آنے والی چیزوں کے ارد گرد سانپوں کی طرح گھومتا ہے تو باہر کی سطح ٹھنڈی ہو کر پتھر کے ٹھوس خول میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن مائع لاوا ٹیوب کی سرنگوں کے اندر بہنا جاری رکھتا ہے۔ وہ سب برج پر آ چکی تھی، لیکن عاشی کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی۔ لگتا ہے عاشی نے لاوا غار پر بڑی ریسرچ کی ہے۔ اب کہ سیلینا نے بھی مذاق اڑایا، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ کوریا کی اس جزیرے پر 360 سے زیادہ مختلف اقسام کے آتش فشاں شنک ہیں، جنہیں اوریم کہتے ہیں، جو کہ خالص کوریائی لفظ ہے جس کے معنی چھوٹی پہاڑیاں ہے۔ جب ہم جہاز سے آ رہے تھے ہمیں کئی چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی، وہ سب اوریم ہی تھی۔ یہ جگہ جیجو آئلینڈ پر سب سے زیادہ ٹھنڈی ہے کیونکہ یہاں لاوا ٹیوب اور کئی اوریم موجود ہے جو اس آتش فشاں غار کا درجہ حرارت 12 ڈگری سے اوپر نہیں جانے دیتے، اور منجن گل غار ایک بہت بڑے لاوا ٹیوب نیٹ ورک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اصل میں جیومن اور یم آتش فشاں سے
نکلنے والے گرم لاوا سے بنتا ہے جسے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ کورین میں جیومن کا مطلب ہے سیاہ تاریک جنگل۔ ہم امپریس ہوئے ہیں۔ آشی ہکاری نے بھی اسے چپ کروانے کی بابت کہا لیکن وہ بھی ڈھیٹ بنی مزید کہہ رہی تھی۔ یہ لاوا غار کسی بڑے پراسرار سانپ کی طرح گہرا، تاریک، گھما دینے والا اور افسانوی داستانوں کا بھی حصہ رہا ہے۔ جیجو کے لوگوں کے پاس اس غار کے لیے کئی لوک کہانیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ جیسے ایک انسان کی قربانی والی لوک کہانی مشہور ہے اور اسے کوریا کے 98 بڑی قدرتی ٹورسٹ سائٹ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ انسان کی قربانی والی کون سی لوک داستان ہے؟ آشی اب کی مرتبہ نور نے تھوڑی دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں اتنی مشہور کہانی نہیں پتا؟ وہ افسوس سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں بھی نہیں پتا، سیلینا نے بھی کہا۔ بھلا دنیا کی ایسی کون سی داستان ہے جو آشی کو معلوم ہے اور باقی سب اس سے محروم ہیں؟ میں تو تم سب کو آئنسٹائن کی بہنیں سمجھتی تھی۔ اچھا چھوڑو، سنو۔ آشی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر سے کہنے لگی۔ اس غار کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں بہت بڑا سانپ رہا کرتا تھا۔ ارد گرد کے گاؤں والے اس سے بہت ڈرتے تھے، اسی لیے وہ ہر سال اس سانپ کو خشک کرنے کے لیے ایک 15 سالہ لڑکی کی قربانی کرتے تھے تاکہ وہ ان کی زرعی زمینوں اور فصلوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ساگل کا مطلب ہے سانپ کا غار۔ یہ رسم صدیوں سے چلتی آ رہی تھی لیکن 16ویں صدی کے آغاز میں جوزون کے دور میں ایک سیوریون نامی پولیس ایڈمنسٹریٹ کو یہاں بھیجا گیا جس نے عورت کو اس ظلم سے بچانے کے لیے ایک فوجی مہم کا آغاز کیا تاکہ اس بڑے سانپ کو مار کر عورتوں کو اس مہلک رسم سے بچایا جا سکے۔ بعد ازاں وہ کامیاب رہے۔ اس طرح یہ ایک انسان کی قربانی والی لوک کہانی یہاں مشہور ہو گئی۔ اسے تو ایک عورت کی قربانی ہونا چاہیے تھا، ہکاری نے منہ بنایا۔ اور مزے کی بات 19ویں صدی تک جیجو کوئی جزیرہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک کھنڈر نما سا علاقہ تھا اور کوریا سے یہاں پیدل ہی آیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہاں پر قدیم تاریخی پتھر اور کھنڈرات ملنے لگے اور اس جزیرے پر کام ہونے لگا جس سے یہ مشہور بھی ہونے لگا اور آج یہ ایک میوزیم سا بن گیا ہے جسے ہم جیسے لوگ دیکھنے اور گھومنے آتے ہیں۔ آشی نے لاوا کالم کے بورڈ کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ وہ سب بھی آشی کی کمنٹری سنتے، ارد گرد کے کم روشنی والے ماحول سے مرعوب ہوتی، تصویریں بناتی آگے چلتی گئی۔ آج کی شام وہ جیجو آئلینڈ کے مشہور ریسٹورنٹ میں گزارنے والی تھی۔ نور اور آشی کی وجہ سے کوئی کلب یا بار وغیرہ کا پلان نہیں بنایا گیا اور وہ دونوں اسی میں خوش تھی کہ ان کی ڈوم میٹس اتنا تعاون کر رہی ہے۔ سوموار کا سارا دن جیجو آئلینڈ پر گزار کر وہ سب سیول واپس چلی جاتی اور کل شام تک ہکاری کی جاپان کی فلائٹ تھی اور وہ سب اسے چھوڑنے جانے والی تھی۔ وہ فجر کی نماز ادا کر رہی تھی جب ہاجنگ کا فون بجا۔ فون صوفے پر پڑا ہوا تھا اور آواز اتنی مدھم تھی کہ اس کے جاگتے کانوں میں بمشکل آواز آئی تھی۔ ہاجنگ خود تو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ آشی نے بھی نماز کے لیے نہیں اٹھنا تھا، باقی دونوں کچی نیند کی تھی، اسی لیے وہ نماز ختم کر کے وہ ہاجنگ تک آئی اور اسے ہلا کر جگایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے، شاید ضروری کال ہو۔ اس نے فون ہاجنگ کو تھمایا اور خود واپس آشی کے ساتھ اپنے بستر میں گھس کر اس نے قرآن پاک کھول لیا۔ صبح کے وقت سورہ یاسین اور آدھا سپارہ پڑھنے کی اس کی پرانی عادت تھی۔ ہاجنگ شاید باتھ روم میں جا کر فون سن رہی تھی اور جب وہ کافی دیر بعد واپس آئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ نور اس وقت تک سورہ یاسین پڑھ چکی تھی۔ اس کی نظر ہاجنگ پر پڑی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں تھا لیکن پھر بھی نور نے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی تھی۔ تشویش سے وہ اٹھی، قرآن پاک سائڈ ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر بیٹھی ہاجنگ کے پاس گئی۔ کوئی بری خبر تھی؟ نور نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے بوسان جانا ہے آج ہی۔ کون بیمار ہے؟ بوسان میں ہاجنگ کی چھوٹی سی فیملی رہتی تھی اور اسے بوسان تبھی یاد آتا جب کوئی سیریس بات ہوتی۔ مسٹر ہان نے کرائے میں دیر کرنے پر میری دادی کو دھکا دیا تھا جس سے وہ گر گئی اور سر پر چوٹ لگی۔ اب شاید وہ کوما میں ہے، وہ ضبط سے بولی۔ ہمیشہ حساس بشاش رہنے والی ہاجنگ اس وقت اداس تھی۔ نور افسوس کر کے رہ گئی۔ غریب پاکستانی کا ہو یا کوریا کا، غریب قریب ہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ کتنا کرایہ تھا؟ اب تو دادی کے علاج کے پیسے بھی اسی مسٹر ہان سے نکلواؤں گی، مجھے بوسان تو پہنچنے دو۔ ہاجنگ بے آواز رونا شروع ہو گئی۔ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو مجھے بتاتی، وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر کہہ رہی تھی۔ اس مرتبہ فیس میں کچھ پیسے نکل گئے تھے، سوچا تھا 10 دن بعد دے دوں گی لیکن لوگوں میں صبر ختم ہو گیا ہے۔
حاجی آئندہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، تم فیس دیتی ہو، محنت کرتی ہو، میں تو اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہوں، تمہاری مدد کیوں نہ کرتی، کاش پہلے پتا ہوتا تو تمہاری مدد کر سکتی۔ شکریہ نور، کسی کو مت بتانا کہ میرے گھر پر ایسا کوئی مسئلہ ہے، میں آج بوسان چلی جاؤں گی، تم لوگ یہاں انجوائے کر کے واپس سیول چلے جانا۔ اور نور باقی سب کو کیوں نہ بتائے، تم کوئی کوریا کی صدر ہو جو تمہارے کرائسس کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ عاشی کی آواز پر وہ دونوں ٹھینکس اور ٹھٹکی اور عاشی کی جانب دیکھا۔ سیلینا اور ہکاری بھی جاگی ہوئی تھی۔ حاجی شرمندہ سی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے سب بوسان چلنے کی تیاری کرنے لگی، سب حاجی کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ کہنے کو انجان الگ ممالک کی باسی تھی، لیکن ان سب کے دل نہایت پرخلوص تھے، وہ سب بہنوں جیسی تھیں۔ انہیں بوسان پہنچنے میں بھی دوپہر ہو گئی تھی، یہاں سردی دن کو بھی زیادہ تھی اور آج بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے بسیں آہستہ چل رہی تھی کیونکہ پھسلن کا خدشہ تھا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ جب بس ایک شدید قسم کے جھٹکے کے بعد ارد گرد لڑکھڑا کر بمشکل رکی اور فضا میں ایک دھماکے سی آواز سنائی دی، ساتھ ہی چیخوں کا شور۔ چند لمحوں بعد سنبھل کر وہ سب باہر دیکھنے لگے، جہاں دو بسوں میں برا تصادم ہوا تھا اور ہر طرف دھواں سا پھیل گیا تھا۔ ایمبولینس سروس کو کالز کی جانے لگی تھی۔ ان کی بس بھی اس تصادم میں آنے سے بال بال بچی تھی، وہ بھی جلدی سے بس سے باہر نکلی اور ان بسوں تک پہنچی۔ 2-4 منٹ ہی لگے ہوں گے کہ ایمبولینس پہنچنے لگی، وہ بھی مریضوں کو باہر نکالنے میں مدد دینے لگی اور ساتھ ساتھ فرسٹ ایڈ دینے لگی۔ میں سیول نیشنل ہاسپٹل سے ڈاکٹر نور الفجر ہوں، جلد از جلد 3 قریبی ہسپتالوں کو الرٹ کرو اور زخمیوں کو وہاں منتقل کرو، وہ ایمبولینس انچارج سے کہہ رہی تھی۔ نور، یہ کیا کر رہی ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، عاشی نے اس کی پھرتیاں دیکھنے کے بعد کہا۔ تم لوگ حاجی کے ساتھ رہو اور پھر ہکاری کو چھوڑنے سیول میں چلے جانا، میری فکر مت کرنا، یہاں سے فری ہوتے ہی بلٹ ٹرین سے آ جاؤں گی۔ وہ عاشی کو کہہ کر مزید کچھ سنے بغیر مصروف ہو گئی۔ پھر ایسا ہی ہوا، باقی سب نے حاجی کے گھر کچھ دیر رکنے کے بعد واپس سیول کی ٹرین پکڑی۔ حاجی اپنے گھر تھی اور ایکسیڈنٹ کی بدولت نور الفجر کو بوسان میں رکنا پڑا۔ ایکسیڈنٹ بڑا ہونے کی وجہ سے اس نے مقامی ہسپتال میں خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، کیونکہ وہ ڈاکٹر بعد میں اور ایک انسان پہلے تھی۔ وہاں دوپہر سے رات ہو گئی، کام کرتے اور زخمیوں کو مدد دیتے، جس کی وجہ سے وہ کافی تھک گئی تھی، لیکن ابھی بھی ہسپتال میں کئی مریض ایسے تھے جنہیں طبی امداد کی ضرورت تھی۔ ER بھرے پڑے تھے اور وہاں پولیس اور دیگر فورسز بھی آ چکی تھیں۔ ڈاکٹر، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میں اب کھیتوں میں کیسے کام کروں گا؟ وہ ایک لڑکے کی ٹانگ چیک کر رہی تھی جو روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ تم پرسکون رہو بیٹا، تمہارا اچھا علاج ہوگا اور تمہاری کوئی ٹانگ نہیں ٹوٹی، بس ہلکا سا فریکچر ہے، مجھے چیک کرنے دو، اس نے پیشہ ورانہ انداز میں نرمی سے کہتے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ کی پشت پر مریض نمبر لکھ کر اپنا سامان نکالا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس لڑکے کو جیسے حوصلہ ہوا۔ اگر ڈاکٹر جھوٹ بولنے لگے تو ڈاکٹر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور اس کی پٹی ٹھیک کرنے لگی۔ رات گئے، افراتفری رکی اور اسے کچھ لمحے بیٹھنے کو وقت ملا اور اسے شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ بہرحال وہ کچھ دیر کے لیے کھلی فضا میں آ گئی، اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر احاطے میں بنے گارڈن کے بینچ پر بیٹھی وہ گردن اسٹریچ کرنے لگی۔ بے غرض ہو کر کام کرنے کے باوجود اسے اندر سے کوئی سکون نہیں ملا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی پھر سے گلٹ کا شکار ہونے لگی۔ تم نے آج اچھا کام کیا۔ آواز پر وہ ایک لمحے کو رکی اور دوسری طرف دیکھا۔ کالے رنگ کی ہائی نیک شرٹ پر ہلکے بھورے رنگ کا کوٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح حساس بشاش نظر آتا تھا۔ کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے وہ اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ چونکی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑے کافی کے کپ کو اس نے خاموشی سے تھام لیا، کیونکہ اسے واقعی کسی کھانے پینے کی چیز کی طلب ہو رہی تھی اور اس ٹھنڈ میں کافی بہترین تھی۔ تم بوسان میں کیا کر رہی ہو؟ آیان نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہم جیجو آئلینڈ پر آئے تھے، یہاں حاجی کی دادی کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہم یہاں آ گئے، اور پھر اس حادثے کے وقت ہم قریب ہی تھے تو فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے میں یہاں پہنچ گئی۔ حاجی اپنی دادی کے پاس چلی گئی اور ہکاری کی فلائٹ تھی، عاشی اور سیلینا اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے جائیں گی، اس نے سادگی سے بتاتے ہوئے کافی کا سپ لیا۔ گرما گرم میٹھی کافی نے جیسے جسم کو فرحت بخشی ہو۔ وہ یہاں باہر ٹھنڈ میں کیا کر رہی ہو؟ تھک گئی تھی لیکن اب اچھا محسوس کر رہی ہوں، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کہاں رکو گی؟ وہ سرسری سا پوچھ رہا تھا، ورنہ اسے کیا، وہ جہاں مرضی رکتی۔ سردی سے تقریباً ٹھٹرتی نور کے قدم تھمے، وہ واپس مڑی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ریاکاری سے پاک سادہ چہرہ تھا، اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کاش وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو وہ
تو سب کتنا اچھا ہوتا۔ وہ یہاں بیٹھ کر اسے بتا رہی ہوتی کہ اس نے مریضوں کو کیسے ہینڈل کیا، کس مریض کو سنگین چوٹ لگی، کس کی بچت ہو گئی، لیکن اس سب کے لیے وہ ایک حادثہ زندگی سے نکالنا تھا۔ ہاں، وہ سب کچھ ایان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر سکتی تھی۔ شاید ہاسپٹل میں اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا جواب دے، اور ابھی تو واقعی نہیں پتا تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسے کہاں جانا ہے۔ تم میرے گھر بھی رک سکتی ہو، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں روحان اور علیزے کو لینے، تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا، اس نے آفر کی اور جلدی سے وضاحت بھی دی کہ نور کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ میں تمہارے گھر کیوں رکوں؟ وہ اپنے اصلی شکی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کوئی ہوٹل بک کروا دیتا ہوں، وہ گڑبڑا گیا۔ میں تمہارا احسان کیوں لوں؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ پھر کبھی اتار دینا، ایان نے اسی لہجے میں کہا۔ شکریہ، میں آج ہاسپٹل میں رکوں گی اور صبح حاجی کی طرف چلی جاؤں گی۔ وہ اگلے ہی لمحے ایان کی مدد نہ لینے کی ٹھان چکی تھی، لیکن آج کی رات وہ ہاسپٹل کوریڈور کی ٹھنڈ میں وہ رہ لے گی۔ ہاں، وہ نور الفجر ہے، وہ رہ لے گی، پر ایان کی مدد نہیں لے گی۔ روحان اور علیزے یہاں آ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ اس نے ویسے ہی پوچھ لیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، انہوں نے جانا سیول میں تھا، لیکن میں آج کل وہاں نہیں ہوں تو یہیں بلا لیا۔ اگر ہمارے تعلقات پہلے جیسے ہوتے تو تمہیں ضرور کہتا میرے بھائی بھابھی کو سیول گھما لو، اور یہاں ان کا کوئی میٹ اپ بھی ہے، اسی لیے بوسان آ رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ اگر سیول گھمانے کے لیے اس کے بارے میں سوچا تھا تو کہتے ہوئے جان جاتی تھی۔ کافی کا میٹھا گھونٹ ایک ہی سانس میں پی کر وہ ہاسپٹل کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور جنگنگ کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اپنی کافی ختم کرنے لگا۔ کسی اسٹور سے گہرے بھورے رنگ کی لیڈیز کیپ شال یا کوٹ وغیرہ لے کر ہسپتال آؤ۔ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ جنگنگ کو بغیر تفتیش کے اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ وہ اسے اوکے کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ایان وہاں سے اٹھ کر ہسپتال کی عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ ایک راؤنڈ لے کر وہ ایئرپورٹ جائے گا۔ دوسرے فلور کے کوریڈور سے ٹرن لیتے وہ ٹھٹک کر رکا اور واپس پیچھے ہو گیا۔ نور الفجر وہاں ایک بینچ پر ٹانگیں اوپر کیے گھٹنوں کے گرد گھیرا بنائے دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیا یہ ساری رات ایسے ہی بیٹھے رہے گی؟ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتا وہیں سے مڑ گیا اور ایک سینئر ڈاکٹر کے آفس میں گیا۔ اسے جا کر نور الفجر کے بارے میں بتایا اور دوپہر سے اب تک اس کی کوششوں کو بڑھا چڑھا کر بتایا کہ کم از کم وہ سیول کی بہترین ڈاکٹر کو بوسان میں چند دن رہنے کے لیے اچھی جگہ تو مہیا کرے۔ ڈاکٹر شرمندہ بھی ہوا اور نور الفجر کے رہنے کا انتظام کروانے لگا۔ جب تک وہ باہر آیا تو جنگنگ بھی آ چکا تھا۔ وہ اسے کیپ شال نور کو دینے کا کہہ رہا تھا۔ اسے کہنا ڈاکٹر این اپنے آفس میں اس کا انتظار کر رہے ہیں، میں چلتا ہوں۔ یہاں کا انتظام جنگنگ کے سپرد کرتا وہ نکل گیا۔ ارے نوری، یہاں کہاں ٹھنڈ میں برف ہو رہی ہو، بندہ ایک فون کر لیتا ہے کہ بوسان میں ہو، ہم کوئی خدمت و مہمان نوازی کرتے۔ جنگنگ کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے خیال نہیں آیا وہ کیپ شال کسی مریض کے لیے لے جا رہے ہو۔ یہ کیپ شال کسی مریض کے لیے لے جا رہے ہو؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کو بولی، اور اسے واقعی بہت سردی لگ رہی تھی، اور اس پر ستم یہ کہ وہ فراک پر ایک نارمل موسم میں پہننے والا کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ نہیں، تم رکھ لو، میرے ساتھ آؤ، ڈاکٹر این کے آفس میں بیٹھتے ہیں۔ نہیں، تم جاؤ، شاید یہاں ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے، وہ کیپ شال اڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے یہاں کا اسٹاف پورا ہے اور اگر تمہاری ضرورت پڑی تو بھی یہ فوراً بتا دیں گے، فکر مت کرو، آؤ میرے ساتھ، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ گہرے بھورے رنگ کی کیپ شال اس نے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ کتنی پیاری جگہ ہے روحان، علیزے کار سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جیسے نہایت انوکھی جگہ پر آئی ہو۔ تمہارے نیو یارک سے بھی خوبصورت ہے، روحان نے بھی باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایان اتنے پیارے ملک میں رہتا ہے، اس نے کبھی بتایا نہیں۔ وہ ایان سے خفا ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ ایان، علیزے نے اسے مخاطب کیا، کہاں گھومنا ہے تم دونوں نے؟ وہ فوراً نارمل سے انداز میں پوچھنے لگا۔ کہیں بھی لے چلو، کیونکہ اس شہر میں تم ہمارے گائیڈ ہو، جو حکم ڈاکٹر۔ ویسے ہم نور سے ملنے سیول بھی جائیں گے، ہمیں اس کے پاس لے چلنا، علیزے کہہ رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کے باہر کار روکتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ بوسان میں ہی ہے۔ ارے واہ، پھر تو ہمیں ابھی اس کے پاس لے چلو۔ کس خوشی میں؟ وہ سامان نکالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بھائی، اس سے ملنے کا دل کر رہا ہے، کل مل لینا، ابھی سر نہ کھاؤ، وہ جھنجھلا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ کیا پھر کوئی مسئلہ چل رہا ہے ان دونوں کے درمیان؟ علیزے نے حیرت سے روحان سے پوچھا۔ ان کے مسائل کچھ الگ قسم کے ہیں، چلو کل نور سے ملتے ہیں اور حل نکالتے ہیں۔ تم دونوں نے رات وہیں گزارنی ہے؟ ایان نے خفگی سے پلٹ کر پوچھا۔ نہیں، ہم آ رہے ہیں، دونوں چلتے ہوئے آگے چلے آئے۔
बड़े वीआईपी घर में रहते हो, वाह भई। अलीज़ा अंदर आकर घर चेक करते हुए कह रही थी। अल्लाह का शुक्र है अपना है, बस अभी किस्तें अदा कर रहा हूँ। वो भी हंसा। क्या मतलब, तुम मुस्तकिल यहीं रहने का इरादा रखते हो? पता नहीं, वो कुछ नहीं कह पाया। नूर के साथ क्या मसला चल रहा है, वो पूछे बगैर नहीं रह पाई। मुझे लगता है 24 में से 20 घंटे तुम दोनों का मौजू गुफ्तगू आयान और नूर ही होते होंगे। बस करो यार, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है और मैं भी। वो झिंझिला गया। लेकिन हकीकत में तुम दोनों ही खुश नहीं हो। ये वाला कमरा अलीज़े तुम्हारे लिए है और रूहान मेरे कमरे में ही रह जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेसी चाहिए तो ये वाला पोर्शन तुम दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सुबह से पहले वापस नीचे नहीं आऊँगा। वो किचन है, खाने का सब हलाल सामान मौजूद है और अगर बाहर से कुछ मंगवाना है तो ये सारी मालूमात इंग्लिश में लिखी हुई है। उसने फ्रिज के बाहर लगे स्टिकी नोटिस की जानिब इशारा किया। बाहर से भी मंगवा सकते हैं और जिन जगहों पर तुम लोगों ने घूमना है मुझे लिस्ट बना कर देना ताकि मैं कोई शेड्यूल बना लूँ। कह तो ऐसे रहे हो जैसे हम तुमसे ये घर किराए पर लेने आए हैं और हमें कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए। रोहन तुम्हारे साथ ही रह लेगा और अभी तुम बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि तुम मुझे रामेन कोरियन नूडल्स बनाकर देने वाले हो और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ प्लीज़ कल से। वो थके हुए लहजे में बोला। आज और अभी, अलीज़ा ने भी कतियत से कहा और उसने रूहान की जानिब देखा जिसने मैं कुछ नहीं कर सकता वाले अंदाज में शाने उचकाया। अलीज़ा कमरे में चली गई और रूहान ऊपर। अब मैं इनके लिए नूडल्स बनाऊं? सीरियसली? वो सर झटक कर रह गया और गुस्से से सोफे पर बैठा। कुछ ही देर बाद वो फ़ोन निकाल कर खाना ऑर्डर करने लगा। उससे नहीं बनते आधी रात को रामन। रात बमुश्किल उसी अस्पताल में गुजार कर वो सुबह हाजिंग के घर जाना चाह रही थी और फिर वहाँ से वापस चली जाती। लेकिन हाजिंग ने बताया वो अपनी दादी के पास अस्पताल में है और इसीलिए वो खाली पेट बस पकड़कर दूसरे अस्पताल पहुँची थी और अब हाजिंग के साथ उसकी दादी के कमरे में थी। मैंने रिपोर्ट देखी है, बज़ाहिर फ़िक्र वाली कोई बात नहीं है और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आंटी कोमा में नहीं गई। लेकिन अब स्ट्रेस लेने से मसाइल हो सकते हैं। तुम अपने घर वालों को सियूल क्यों नहीं बुलवा लेती? सियूल बहुत महंगा है नूर, यहाँ के लोग वहाँ नहीं रह सकते। मैं भी सिर्फ जॉब वगैरह की वजह से वहाँ रह रही हूँ क्योंकि यहाँ काम के पैसे मिलते हैं। अब क्या करोगी? सबसे पहले डॉम तब्दील करके कोई सस्ते से हॉस्टल में रहूँगी और फिर इस सेमेस्टर के बाद मज़ीद कोई कोर्स करने के बजाय 2 जॉब्स करूँगी। हाजिंग संजीदगी से कह रही थी। तुम मुझसे पैसे ले लो। वो हमदर्द तो थी ही, लेकिन अब उसे हाजिंग पर तरस आ रहा था। वो पढ़े या घर वालों को कमा कर खिलाए। मैं मेहनत करने को तरजीह दूंगी ताकि मेरी खुददारी बरकरार रहे। मुझे दोबारा पैसों की ऑफ़र मत करना। हाजिंग मुस्कुराई। नूर ने इस बात में सर हिलाया। आधे घंटे बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो उसे मालूम नहीं था कि कहाँ जाया जाए क्योंकि वो हाजिंग को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। वो वहीं धूप में एक साइड पर बैठ गई और उसे चंद दिन अकेले बुसान में गुजारने चाहिए। लेकिन डॉक्टर माइकल उसे कवर कर लेंगे और काफ़ी हद तक पाक भी उसकी मदद करेगा। क्यों ना 2-3 दिन मज़ीद बुसान में गुजारे जाए, वो सोच चुकी थी। इसीलिए वहीं बैठे एक होटल में कमरा अपने लिए बुक करवाया। रात को डॉक्टर एन की ऑफ़र पर उसने माज़रत करते हुए कहा था कि सुबह वापस सियूल जाएगी और रात उन्हीं के ऑफिस में रही। नींद तो बहरहाल नहीं आई थी, इसीलिए वो ओटी के भी चक्कर लगाती रही। उसका फ़ोन बजा और उसने नंबर देखते हुए माथे पर बल डाले। कुछ देर फ़ोन को बजने दिया, फिर कॉल आंसर करके फ़ोन कान से लगाया। तुम बुसान में हो? दूसरी तरफ से संजीदगी से पूछा गया। तुम्हें कैसे मालूम? वो उसकी रौब जमाने वाली हरकत पर बहुत नाला थी। तुम्हें मुझे एक चीज़ देनी होगी जिसके बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते नहीं आऊँगा और ना कभी शादी का प्रपोजल लेकर आऊँगा। वो खुशगवार हैरत के से अंदाज में फ़ोन को देखने लगी। क्या सच कह रहे हो? आज के दिन की पहली खुशगवार खबर? हाँ बोलो, कहाँ मिलना है? शहरयार पूछ रहा था। कहीं भी, लेकिन आज ही। मैं सियूल जाने वाली हूँ, फिर सियूल में मिलते हैं। नहीं, मैं सियूल में नहीं मिल सकती, आज ही बताओ। वो आज़ादी को जल्द से जल्द हासिल करना चाहती थी। उसने अनदेखे रिश्ते से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी और उससे बढ़कर कोई खुशी क्या होती कि सिर्फ एक चीज़ देने की बदौलत उसे दुनिया के सबसे प्यारे एहसास से नावाकिफ़ होना था। वो चंद माह उसी खुशी के साथ रह सकती थी कि उसके सर पर शहरयार नाम की तलवार नहीं लटक रही।
وہ شہریار کو سب دینے پر تیار تھی، وہ آزاد ہو سکتی تھی۔ شہریار نے اسے بوسان کی بندرگاہ پر بلایا۔ ابھی اس کا فون بند ہوا کہ دوسرا فون آنے لگا۔ بے اختیار اس کے چہرے کے تاثرات ریلیکس ہوئے اور اس نے فون کان سے لگایا۔ آج بڑے عرصے بعد یاد کیا، ڈاکٹر کیسی ہو؟ دوسری طرف علیزے کی ہنسی گونجی۔ پتا ہے میں کہاں ہوں؟ شاید روحان کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی ہو۔ نور نے پوچھنے کی معمولی سی کوشش کی تو وہ پھر ہنسنے لگی۔ نہیں، آج آیان ہمارے لیے کھانا بنا رہا ہے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ویڈیو پر بنایا جانے والا کھانا اسکرین سے نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسے یاد نہیں رہا کہ روحان اور علیزے رات ہی کوریا آئے تھے۔ ارے نہیں یار، ہم تو بوسان میں ہیں۔ تمہیں اسی لیے فون کیا کہ میں کسی کے پاپ بینڈز کے کنسرٹ پر جانا چاہتی ہوں۔ کسی کے پاپ بینڈ کے کنسرٹ پر جانا چاہتی ہوں اور مزے کی باز اسٹرے ایگز کا کنسرٹ 2 دن بعد ہے۔ کیا تم مجھے جوائن کرو گی؟ نور نے بے چینی سے لب کچلے۔ ہائے، وہ اسے کیسے منع کرتی وہ علیزے، میں اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ ارے تم ٹکٹس کی فکر مت کرو، آیان مینج کر لے گا۔ ہم اسے ویسے ہی آج بہت تنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ۔ اور علیزے میں کنسرٹ پر نہیں جاتی، اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ زیادہ مشکل تو نہیں تھا، لیکن اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن تم نے مجھے BTS کنسرٹ کی تصویریں بھیجی تھیں۔ ہاں، وہ آخری کنسرٹ تھا، اب نہیں جاتی۔ اچھا، ہم سے ملنے بھی نہیں آؤ گی؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں آنا ہے؟ آیان کے گھر؟ باہر کسی ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں۔ آیان کا سامنا وہ کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، دن کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ نہیں، تم ایسا کرو، میرے ہوٹل آ جانا اور روحان کو بھی مت لانا۔ ہم دونوں باتیں کریں گے۔ روحان کو آیان اور اس کے دوست کمپنی دے دیں گے۔ تم ٹھیک ہو؟ علیزے نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اور کنسرٹ پر بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اب تم بچی تھوڑی ہو جو کے پاپ پر مرتی ہو۔ تم شادی شدہ ہو اور تمہارا شوہر اتنا اچھا اور ہینڈسم ہے۔ اسے دیکھو، بلکہ اسے بولو تمہارے لیے گائے اور سنو، سمجھ رہی ہو نا؟ اف، اسے تو مریم کی طرح پیار سے سمجھانا بھی نہیں آتا۔ تمہیں ہوا کیا ہے نور؟ اوہ، میں زیادہ بول گئی، سوری۔ میں تمہیں ہوٹل کا ایڈریس بھیج دیتی ہوں، تم آ جانا۔ اس نے جلدی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کے پاپ کی برائی کرنا بھی اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ خود کو تو جبر کر کے اس نے دور رکھ رہی تھی، لیکن باقی سب کو کیسے کہہ دی کہ ان کے گانے نہ سنو۔ کچھ سوچ کر اس نے شہریار کو 2 دن بعد ملاقات کا وقت دیا۔ اس سے پہلے وہ علیزے سے مل لے گی، اور اگر بوسان کی کسی اچھی فش مارکیٹ میں گھوما جائے تو بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ شام کو علیزے ہوٹل میں موجود تھی اور اس وقت وہ لحاف میں گھسی بیٹھی تھی اور نور کافی بنا رہی تھی۔ بیڈ پر فش کیک، ایگ بریڈ اور چاکلیٹ رولز پلیٹس میں سجے پڑے تھے، جنہیں ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور فضا بیکری آئٹمز کی خوشبو سے معطر تھی۔ اس لمحے مجھے لگا تھا کہ روحان مجھے چھوڑ دے گا۔ یو کانٹ امیجن نور، میں نے بہت بری طرح اسے تھپڑ مارے تھے، اور ایک نہیں پورے 2۔ مجھے ریفلیکس ایکشن کی امید روحان سے تھی، لیکن دوسرا تھپڑ بھی میرے ہاتھ سے پڑا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اگر روحان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً مجھے طلاق نامہ پکڑا چکا ہوتا۔ وہ اسے روحان کو 2 تھپڑ مارنے والا قصہ سنا رہی تھی، لیکن وہ ہمارے ون اینڈ اونلی موٹیویشن اسپیکر روحان سکندر تھے، جس کا ٹیمپرامنٹ ذرا الگ ہے۔ نور نے کافی کا ڈسپوزیبل کپ اس کی جانب بڑھایا اور اپنا کپ لے کر دوسری طرف سے لحاف میں گھستے ہوئے تبصرہ کیا۔ تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ علیزے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ نور ایک لمحے رکی، سوچا یاد آیا، چہرے پر مسکراہٹ سجی اور پھر وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ ہاں ہوا ہے نا، وہ مزے سے بولی اور اسے شہریار کو تھپڑ مارنے والا قصہ سنانے بیٹھ گئی۔ علیزے بھی دلچسپی سے سنتی رہی اور آخر میں ہنس پڑی، لیکن ایک لمحے اس نے جانچتی آنکھوں سے نور الفجر کو ضرور دیکھا تھا۔ کیا تم واقعی شہریار سے شادی کرو گی؟ علیزے کے لہجے نے نور کو چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ شاید اسی سے کر لوں، کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے۔ وہ اسے بھی کوئی سگنل دینا چاہتی تھی۔ آیان کیسا ہے؟ علیزے نے دل تھام کر بولا۔ اچھا دوست تھا، کبھی شادی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ چاکلیٹ رول کو اٹھا کر 2 حصوں میں کر چکی تھی۔ دوست تھا اور اب کیا ہے؟ پرانا دوست، اس نے سرسری سے انداز میں کہہ کر چاکلیٹ رول منہ میں ڈالا۔ اس سے ناراض ہو؟ علیزے نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد کہا۔ علیزے اس طرف موضوع لے جانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آگے خالی کھائی ہے، اور مسکرا کر بولی۔ تم دونوں ایک سے ہو نور، تم دونوں کو لگتا ہے اپنے مسائل خود حل کر لو گے، لیکن در حقیقت تم دونوں کو ہی کسی اچھے دوست کی ضرورت رہتی ہے، جو بنا جج کیے تم دونوں کو سن سکے۔ اور ایم آئی شور دونوں کی زندگیوں میں کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو مستقبل کا ساتھی کیوں نہیں بنا لیتے تم دونوں؟
تم رات یہیں رک جاؤ، اس نے مسکرا کر بات بدلی۔ جب اپنے بارے میں بات نہ کرنا چاہو تو دونوں ہی بات گھما لیتے ہو، علیزے ہنوز خفگی سے بولی۔ سبحان اللہ جی، آج ڈاکٹر علیزے طنز پر طنز کیے جا رہی ہے، خیر ہے، پھر بات کو ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کرتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم دونوں؟ پھر منظر سے یا تو خود غائب ہو جاتے ہو یا دوسرے کو کر دیتے ہو۔ اور ہنس پڑی، نور ہنس پڑی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ آیان اچھا لڑکا ہے۔ میں نے کب کہا برا ہے؟ اس سے شادی کر لو۔ اب ممکن نہیں۔ اب ایسا کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہیں یہ فش کیک کیسے لگے؟ جب کوریا کی اسٹریٹ فوڈ مارکیٹ میں یہ آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں آفیشیلی یہاں سردیاں آ گئی ہے، وہ اسے بتانے لگی۔ اچھا ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہاں نمبر 4 کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملا، کیا انہیں گنتی نہیں آتی؟ ماحول کی اداسی کم کرنے میں علیزے بھی نور کا ساتھ دینے لگی۔ یہ ذرا تو ہم پرست قسم کے لوگ ہیں، نمبر 4 کو بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں اور اس کی جگہ ہر جگہ انگلش لفظ ایف کا استعمال کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، تم یہاں کسی بھی کورین کو پنکھے کے نیچے لیٹے ہوئے نہیں دیکھو گی، کیونکہ انہیں لگتا ہے پنکھا ان پر گرا تو مر جائیں گے۔ واقعی؟ علیزے نے حیرانی سے پوچھا کہ اتنی ترقی یافتہ قوم بھی توہم پرست ہو سکتی ہے؟ صرف یہی نہیں، ان کا ماننا ہے کہ اگر تتلی کو چھونے کے بعد اپنی آنکھوں کو چھوا جائے تو آپ اندھے بھی ہو سکتے ہیں۔ سال کے پہلے دن بال دھونے سے آپ کی خوش قسمتی بدقسمتی میں بدل جاتی ہے۔ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اور تو اور سرخ سیاہی پر تقریباً یہاں پابندی ہے۔ اگر آپ کسی کا نام اس سے لکھ رہے ہیں تو مطلب آپ اسے موت وش کر رہے ہیں۔ نور مزے سے اسے بتا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید بتاتی کہ علیزے کا فون بجنے لگا۔ روحان کی کال۔ میں واش روم سے ہو کر آئی۔ نور وہاں سے اٹھ گئی۔ جب واپس آئی تو علیزے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہاں رکتی تو مجھے اچھا لگتا، پھر کبھی آؤں گی۔ تم سیول کب جاؤ گی؟ 2-3 دن تک، وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ پھر وہاں ہماری گائیڈ تم ہوگی۔ گائیڈ تو پیسے بھی لیتے ہیں۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی اور ہنستے ہوئے کہا، تم دوستی کی خاطر پیسوں کو لات مارنا۔ وہ دونوں گلے ملی۔ احتیاط سے جانا، پھر ملیں گے۔ آیان کے بارے میں سوچنا۔ اللہ حافظ، علیزے کہہ کر چلی گئی اور اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ تلخ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ صبح کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ مسلسل فون بجنے کی آواز پر کھلی۔ نہ جانے لوگوں کے کون سے ضروری بزنس رک جاتے ہیں جو فون کرنے کے بعد انتظار کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے فون کال آنسر کی۔ ہیلو، جھنجھلائے ہوئے انداز میں سلام کیا۔ معذرت چاہتا ہوں، کیا تم سو رہی تھی؟ نہیں، فون سامنے رکھ کر گنتی کر رہی تھی کہ کتنی مرتبہ بیل بجی ہے۔ کتنی مرتبہ بجی؟ وہ بھی نام کا ایک ہی تھا۔ کیوں فون کیا؟ وہ نیند خراب ہونے کے بعد والے موڈ میں تھی جو کہ انتہائی برا تھا۔ آج رات ہمارے ساتھ ڈنر کر سکتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ سیول جا رہی ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ علیزے کی برتھ ڈے ہے، تمہارے ساتھ مل کر اسے سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، لیکن خیر تم جاؤ، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اس کی پٹ سے آنکھیں کھلی۔ لوگوں کی خوشی غم میں شریک ہونا اسے ہمیشہ سے پسند تھا۔ اس کا ماننا تھا ہر پل کی لمحے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، علیزے کے لیے میں آ جاؤں گی۔ کہاں آنا ہے؟ کوریا میں تم رہتی ہو یا میں؟ اوہ اچھا، آیان بھی ہوگا۔ نہیں، وہ بزی ہوتا ہے۔ اوکے، میں تمہیں لوکیشن بھیج دوں گی، 1 بجے وہاں آ جانا، اور فکر مت کرو، سرپرائز اچھا ہوگا۔ اس نے فون بند کیا۔ پتہ نہیں روحان سکندر کی شخصیت میں ایسا کیا تھا جو وہ اس کی بات مان لیتی تھی۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ جس دن کوئی مصروفیت نہ ہو اس دن بھی مصروفیت خود نکل آئی تھی، جیسے نور الفجر کو ریسٹ نہ دینے کا اصول سختی سے فالو کرنی تھی۔ یہ مصروفیات، وہ جلدی سے تیار ہو کر کالے رنگ کی گھٹنوں تک آتی اسکرٹ پر کالا کوٹ پہن کر باہر بھاگی، نیچے ریسیپشن پر رکی اور وہاں موجود ایک لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بوسان کا سب سے اچھا شاپنگ مال کون سا ہے؟ جواباً وہ لڑکا مسکراتے ہوئے اسے اچھے شاپنگ مالز کے نام بتانے لگا۔ وہیں کھڑے اس نے روحان کو ایک وہاں مال کی لوکیشن بھیجی اور وہاں آنے کا کہا۔ خود وہ 15 منٹ بعد ہی مال کے باہر ٹہلتے ہوئے روحان کا انتظار کرنے لگی۔
اتنی ٹھنڈ میں یہاں زندہ کیسے رہتے ہو تم لوگ؟ ایک طرف سے بھاگتا ہوا سردی سے کپکپاتا وہاں پہنچا۔ بوسان کی سردی تو کچھ نہیں، اصل مزہ ہمارے سیول میں آتا ہے۔ کیسے ہو؟ ہاتھوں کو گرم رکھنے کے لیے اس نے انہیں کوٹ کی جیبوں میں ڈالا ہوا تھا۔ بہت اچھا ہوں، ویسے کتنی بے مروت ہو تم۔ علیزے کو کھانے پر بلا لیا اور مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ دونوں گلاس ڈور کے دھکیلتے مال کے اندر چلے آئے۔ ابھی پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہوئی نا؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہاں سے کیا سرپرائز تیار کرنا ہے؟ علیزے کے لیے یہاں سے کچھ گفٹس لیتے ہیں، پھر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اسے ڈنر دیتے ہیں۔ تم ہمیں جوائن کرو گی؟ آف کورس، میں تم لوگوں کے ساتھ ڈنر کروں گی اور پھر کل شام تک سیول چلی جاؤں گی۔ وہ ایک میک اپ برانڈ کی شاپ میں آ گئی۔ روحان بھی ساتھ ہی تھا۔ کل کی کوئی خاص مصروفیات؟ وہ بھی ایک لیڈیز پرفیوم دیکھ رہا تھا، شاید علیزے کا فیورٹ پرفیوم تھا۔ ہاں، ایک کروز پر کسی سے میٹنگ ہے بس۔ آہا، ڈاکٹر اپنے مریضوں کو پرسنل فیور بھی دیتے ہیں؟ نہیں، یہ والا کوئی سیرین کیس تھا، فائنل میٹنگ ہے اس سے۔ یہ کوریا کا سب سے مہنگا برانڈ ہے اور اس کے یہ والے لپسٹک شیڈز کے پیچھے یہاں کے لوگ پاگل ہیں۔ نور نے ایک لپسٹک اٹھاتے ہوئے روحان کو بتایا اور کچھ سیرمز کرنے کے ساتھ انہیں پیک کروانے کے لیے سیل گل کو پکڑائی۔ مہنگا ہوگا، علیزے نے بتایا تھا۔ یہاں بیوٹی پروڈکٹس بہت مہنگی ہوتی ہے۔ ہاں مہنگی ہے، لیکن اتنی مہنگی نہیں۔ تم آسانی سے علیزے کے لیے کچھ بھی چیزیں خرید سکتے ہو۔ وہ دونوں مختلف شاپس میں جاتے رہے اور شاپنگ کرتے رہے۔ ہر چیز کے پیسے نور ہی دے رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کورین کرنسی کیش کی صورت بھی موجود تھی۔ میں بہت غریب انسان ہوں، بس ایک سستا سا پرفیوم خرید سکتا ہوں۔ یہ تم امیر لوگ غریبی کا رونا روتے تھکتے نہیں ہو؟ اللہ تم لوگوں جیسا غریب سب کو کرے۔ وہ طنز کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ روحان ہنسا۔ تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ شام ہو رہی ہے، تم جا کر علیزے کو لے آؤ اور میں بھی ہوٹل سے فریش ہو کر تم لوگوں کو جوائن کرتی ہوں۔ وہ مسکرائی کیونکہ وہ روحان کی ضروری بات جانتی تھی۔ ٹوٹل بل کتنا بنا؟ میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گا۔ 2,60,000۔ کیا؟ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ ہاں، 2,60,000 کورین وون اور پاکستانی تقریباً 40,000 تک۔ روحان نے سکون کا سانس لیا۔ تم نے ڈرا دیا تھا۔ اتنے پیسے تو تمہارے ہاتھ کی میل ہوں گے، آتے جاتے رہتے ہوں گے، ہے نا؟ وہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ بوسان میں آہستہ آہستہ شام اترنے لگی تھی۔ کتنا امیر سمجھتی ہو تم مجھے؟ کاش میں واقعی اتنا امیر ہوتا۔ وہ افسوس کر کے رہ گیا۔ روئی مسکرائی اور اس کے لیے ٹیکسی رکوانے لگی۔ ٹیکسی کے پیسے دے دینا۔ تم نہیں چلو گی؟ میرے پاس ٹرانسپورٹ کارڈ ہے، بس سے جاؤں گی۔ ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ سر ہلا کر کار میں بیٹھ گیا۔ شکریہ نور الفجر۔ نور نے سر خم کر کے شکریہ قبول کیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ دوستی بھی کیا عجیب رشتہ ہے، سارے غم بھلا کر لمحے میں زندہ کر دیتا ہے۔ کاش دوست کبھی بیگانے نہ ہوتے۔ وہ بھی تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنی راہ لی۔ وہ خاموشی سے کھڑا، بھورے رنگ کے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے نیچے نظر آتے بوسان بورڈ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس کے پاس کیمرہ تھا وہ ایسے مناظر کیمرے میں قید کرنے کا شوقین تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کیمرہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں رکھتا تھا، بلکہ کیمرہ دریا میں کھو جانے کے بعد سے اس کا دل ہی نہیں کیا کہ وہ دوبارہ سے ایسے شوق پالے۔ پھر زندگی بھی نہ جانے کہاں جا رہی تھی کہ اس سے دوبارہ کسی چیز سے لگاؤ رکھنے کا دل نہیں کیا۔ وہ لوٹی ڈپارٹمنٹ اسٹور کی 13ویں منزل پر کھڑا تھا۔ ایل ڈی ایس کے اس فلور پر کھڑے ہو کر وہ جیسے سارے بوسان کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کا بوسان بالکل نور الفجر کے سیول جیسا لگ رہا تھا۔ وہی سیول جیسا برج، سامنے سیول ٹاور جیسا لمبا سا بوسان ٹاور، وہی سیول جیسا ماحول، سیول جیسا جگمگاتا اور ترقی یافتہ بوسان۔ سب ایک جیسا ہی تو تھا، لیکن دو لوگ الگ تھے۔ سیول کے پاس نور الفجر تھی اور بوسان کے پاس آیان سکندر تھا۔ بس اسی لیے سیول اور بوسان الگ تھے۔ تم آ گئے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آواز پر وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کی طرف مڑا۔ مت بھولو تم مجرموں کی لسٹ میں ہمیں وانٹڈ ہو، کام کی بات کرو۔ وہاں کھڑے ہو کر سارے بوسان کو دیکھنا خوبصورت تجربہ تھا کیونکہ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر طرف سے روشنیوں کی ہلکی ہلکی سی جھلک مل کر مکمل روشنی دے رہی تھی۔ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شہریار نے بینچ کی جانب اشارہ کیا۔ ایان نے ایک حقیر سی نگاہ اس پر ڈالی جیسے جانچ رہا ہو کہ اس میں ایسا کیا ہے جو نور الفجر سے شادی کے لیے مان گئی۔ وہ اندر سے جیلس ہو رہا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ نور کے لیے مشکلات بڑھ جاتی اور وہ اپنی وجہ سے اسے کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔
वहाँ फ्लोर पे अंधेरा था, लेकिन बेंच के नीचे पीले रंग के लैंप लगे हुए थे जो थोड़े से एरिया में रोशनी पैदा कर रहे थे, और उनके पीछे छोटे साइज के फूल थे जिनका रुख ज़मीन की तरफ था और वो भी थोड़े से हिस्से को रोशन कर रहे थे, जिसकी वजह से माहौल में रात की पुरस्रारी छाई हुई थी। आयान एक बेंच के किनारे पर बैठ गया। उसे शहरयार से मुलाकात का या उससे बात करने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन वो नूरुल फज्र के बारे में बात करना चाहता था, जिसकी वजह से वो परेशान भी हुआ और उसे आना ही पड़ा। मैं तुम्हारे और नूर के बारे में सब जानता हूँ और तुम्हें ये भी पता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नूरुल फज्र को पड़ता है। मैं पाकिस्तान जाकर नूर का कैरेक्टर उसके बाप के सामने ख़राब भी कर सकता हूँ। तुम्हें डरना चाहिए। आयान लम्हे भर को हैरान हुआ, फिर गुस्सा उमड़ आया। वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। फ़िलहाल यही बात वो उसे बावर करवा सकता था। यही बात तुम्हें समझाने आया हूँ कि उसका पीछा अब छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी होने वाली बीवी है। आयान को उसके अंदर से लगा वो नूर से बदगुमान है और आयान की वजह से इनसिक्योर भी है, और इसी एहसास ने उसे खुशी दी थी। वैसे गरीब से गरीब इंसान में भी इज़्ज़त नफ्स होती है, पर अफसोस का मकाम ये है कि इतने बड़े हाइपोक्राइट मुनाफिक बिजनेसमैन होकर भी ये चीज़ तुम्हारे अंदर नापीद है। भाई, दुश्मनियों के भी रंग ढंग अंदाज होते हैं, कुछ तो सीख कर मैदान में आते। वो तपाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला। रात के अंधेरे में भी आयान के चेहरे पर फैला तमस्खुर उड़ाता अंदाज शहरयार को सुलगा गया। क्या कहना चाहते हो? जवाबन वो गुस्से से बोलता उठ खड़ा हुआ। सादा सी बात है, अगर तुम जानते हो हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो तुम्हें बीच से निकल जाना चाहिए, अगर इंसान अपनी इज्जत करता हो तो। मैं तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया, सिर्फ वार्निंग देने आया हूँ कि नूर से दूर रहो। इससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। वो अब बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठा उसे तपा रहा था, जैसे कभी साकिब सिकंदर को तपाता था। मेरी वार्निंग को लफाजी वार्निंग मत समझो। बंदा मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या दाया हाथ टूटा हुआ है? वो आंखें टिपटिपा कर पूछ रहा था। ऐसे मौक़ों पर वो बड़ा इंजॉय करता था, जब कोई थ्रिल सा होने लगा हो। तुम जान जाओगे, वो गुस्से से बोला। वो भी जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। बैठकर बात नहीं करनी थी। शहरयार का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब आयान सिकंदर। टू बी ऑनेस्ट, तुम फजर के काबिल नहीं हो। वो बेनियाजी से तबसरा करता उसमें मजीद तपा गया। मैं जानता हूँ कौन किसके काबिल है। तुम मुझे मत सिखाओ, जो कहा है उस पर अमल करना। नूरुल फज्र से दूर रहना, वरना मेरे पास निहायत गैर इखलाकी सबूत भी है और गवाह भी। तुम नूरुल फज्र का सबसे बड़ा खौफ जानते हो। बाप के दिल में बदगुमानी पैदा हो जाए तो उसे बेटियों पर एतबार नहीं रहता, और फिर जिसकी वजह से बदगुमानी पैदा हो जाए उसे नूर जैसी लड़की कैसे माफ़ करेगी। सो इससे दूर रहना। वो नफरत से कहता हुआ वहाँ से चला गया, और उसके जाने के बाद आयान के चेहरे के तासुरात बदले। वो क्या करने जा रहा था? उसे इस ठंड में भी एकदम पसीना आने लगा। उसने अपनी गर्दन की गिर्द दोनों हाथों से हल्का सा मसाज करके खुद को नॉर्मल करना चाहा। वो बेचैनी से वापस बेंच पर बैठ गया। ठीक है, वो नूर से मोहब्बत करता है, लेकिन हरगिज़ उसके किरदार पर कीचड़ नहीं उछाल सकता था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसे नूरुल फज्र की फ़िक्र होने लगी थी। वो तो अजीम औरतों में से एक थी। वो उसे किसी झूठे इल्ज़ाम में टूटा हुआ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे नूर से दूर रहना चाहिए। वो उससे दूर रहेगा, उसने सोच लिया था। वो खड़ा हुआ और चंद गहरे सांस लेने के बाद लंबे लंबे कदम उठाता वहाँ से नीचे चला गया। पम्पकन बुन रेस्तोरां में वो किसी मुजरिम की तरह उन दोनों के सामने बैठी हुई थी, जो उसे दलाइल देकर आयान से शादी के लिए मना रहे थे। उसे नहीं मालूम था कि यहाँ आकर गुफ्तगू खास इसी मौजू पर होगी, वरना वो कुछ भी बहाना बनाकर आने से इनकार कर देती। न जाने आयान ने उन्हें कुछ बताया था या नहीं, लेकिन इनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वो दोनों नावाकिफ़ है। इन दोनों का कपल एक आइडियल था, लेकिन वो दोनों इस वक्त उसके सर थे। तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मुस्कुराकर पूछने लगी। वो मौजू बदलना चाहती थी, लेकिन वो उसकी जान छोड़ने वाले नहीं थे। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही। अलीज़े ने रूहान को आंख विंक करते हुए बेबसी से कहा। मेरी वजह से मैंने क्या किया? वो हैरत से सामने बैठी अलीज़े को देखते पूछ रही थी। तुम आयान को हाँ कर दो, फिर हमारी भी शादी हो जाएगी। तुम दोनों, वो बस जब्त खो रही थी। एक मिनट के लिए सपोज करो नूरुल फज्र इस दुनिया में वजूद ही नहीं रखती, तो आयान का क्या होगा? वो सारी ज़िंदगी कुंवारा रहेगा। रूहान ने मेज़ पर आगे झुकते हुए कहा। करने वाली बात करो, दुनिया में कितनी लड़कियां हैं रूहान, अलीज़े। आयान को तो कोई भी आसानी से मिल जाएगा, और
وہ مزید کچھ کہتی روحان کے پیچھے موجود ریسٹورنٹ دروازے سے وہ آتا نظر آیا تو نور الفجر شاکڈ رہ گئی۔ بھورے رنگ کے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیزاری سے ارد گرد دیکھتا وہ ٹھٹکا۔ نور کو دیکھ کر وہ بے اعتبار ٹھہر سا گیا، جیسے طے کر رہا ہو آگے جایا جائے یا واپس مڑ جائے۔ کوئی بھی لڑکی نور الفجر نہیں ہوگی۔ نور خاموش ہوئی تو روحان نے کہا، کیونکہ اس نے آیان کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ علیزہ نے بھی کہا۔ آیان ابھی بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا اور چونکنے کے تاثرات اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ نور کی یہاں موجودگی سے ناواقف تھا۔ تم نے کہا تھا وہ نہیں آئے گا۔ وہ اب روحان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کون؟ وہ چونکا، پھر پلٹ کر دیکھا، آیان اسی جانب آ رہا تھا اور روحان نے گہرا سانس لیا۔ سوری، مجھے گھر جانا چاہیے، تم لوگ ڈنر انجوائے کرو، رات کافی ہو رہی ہے۔ نور، کیا وہ اتنا برا ہے؟ علیزہ بھی اب آیان کی جانب دیکھ رہی تھی جو ان کے قریب آ چکا تھا۔ نور پھر بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بیٹھو، میں چلا جاتا ہوں، بس علیزہ کو وش کرنے آیا تھا۔ آیان کی آواز پر وہ اپنا پرس اٹھاتی ہلکا سا چونکی۔ آؤ آیان بیٹھو، علیزہ نے فوراً کہا، مبادا وہ واقعی نہ چلا جائے۔ وہ نور کی جانب چلی گئی اور اپنی سیٹ آیان کو پیش کی۔ نور پلیز تم بھی بیٹھ جاؤ، ہم کم از کم سو گیٹنگ تو کر سکتے ہیں نا۔ روحان نے بھی نور کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ سو گیٹنگ یا میٹنگ ساؤتھ کوریا میں گروپ بلائنڈ ڈنر کو کہا جاتا ہے، جو یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں بہت عام سی بات ہے۔ روحان کے منہ سے نکل گیا تھا، لیکن نور نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ فرینڈز ڈنر، اس نے تصحیح کی۔ اوکے اب بیٹھ جاؤ، کم از کم ہم دوست تو ہیں۔ اس کے سر پر سے جیسے بوجھ اترا، سب واپس بیٹھ گئے، لیکن آیان کے بیٹھنے سے ٹیبل پر تناؤ بھری خاموشی چھا گئی تھی۔ ٹھیک ہے یار، تم لوگ شادی نہیں کر رہے، پر کم از کم جو تھوڑا سا عرصہ یہاں رہ گیا ہے اس میں ایک دوسرے کو اوائڈ تو مت کرو پلیز۔ علیزہ نے پھر سے وہی موضوع چھیڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سوری علیزہ، جلدی میں آیا تو گفٹ لانا یاد نہیں رہا، نیکسٹ ٹائم پکا۔ اس نے عادتاً بائیں ٹانگ باہر کی جانب نکال کر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے گفٹ کے لیے مر نہیں رہی، ہم اس سے اہم مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ برہم ہوئی۔ نور اس کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے علیزہ کے بائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے منع کیا۔ یہ منظر آیان نے بھی دیکھا تھا، ایک زخمی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ کھانا آرڈر کرتے ہیں، نور نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی شہریار کے ساتھ ڈنر کر کے آیا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم سب شروع کرو۔ نور نے چونک کر آیان کی جانب دیکھا جو اس کے سر پر بم گرا کر بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ آیان اس کے چہرے پر لکھا پڑھ سکتا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہی ہو، مجھے یقین نہیں ہے۔ شہریار کون؟ روحان کو نیا موضوع مل ہی گیا تھا۔ علیزہ نے بھی حیرت سے آیان کو پھر نور الفجر کو دیکھا۔ ویسے ہی ایک رسمی سا فرینڈ ہے، اور نور یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی جیسے یقین کر رہی ہو اس نے فرینڈ ہی کہا ہے۔ اور فجر کا منگیتر؟ نور کو ایک نظر دیکھ کر اس نے کہا۔ اس کا انداز بالکل سرسری سا تھا، لیکن نور کے سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ روحان اور علیزہ نے حیرانی سے نور کو دیکھا، جیسے انہیں بھی یقین نہ ہو کہ نور الفجر پہلے سے انگیجڈ ہے۔ مائنڈ یور لینگویج آیان، وہ غصے سے بولی۔ میں نے کچھ غلط کہا ہے کیا؟ اس نے دلچسپی سے نور کو دیکھا۔ وہ میرا منگیتر نہیں ہے۔ نور کا انداز مدافعانہ تھا، کم از کم اسے آیان سے ایسی امید نہیں تھی۔ اچھا، لیکن اس نے تو یہی کہا کہ میں تم سے دور رہوں، تم اس کی بیوی بننے لگی ہو وغیرہ، اور بھی کافی بکواس کی تھی، لیکن وہ ہماری پرسنل گفتگو تھی۔ نور تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ علیزہ کے پوچھنے پر نور کو سخت بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے کمٹمنٹ کیے نہیں بیٹھی تھی۔ نہ میں اس کی منگیتر ہوں، نہ ہی میں اس کی بیوی بننے والی ہوں۔ میرے بارے میں فضول کے اندازے لگانا چھوڑ دو آیان سکندر۔ نور کی آواز بلند ہونے کے ساتھ سخت ہو گئی تھی۔ میری قیاس آرائی غلط نہیں ہے فجر، تم نے بھی تو کہا تھا شہریار سے شادی کرو گی، اب سب کے سامنے مان لینے میں کیا برائی ہے؟ جسٹ ایڈمٹ ود اے گریس۔ تمہارے انکار کرنے سے تم دونوں بہن بھائی نہیں بن جاؤ گے۔ وہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل سنجیدہ لگ رہے تھے۔ آیان کی باتیں اتنی زہریلی لگ رہی تھی کہ نور کو خود پر قابو نہ رہا۔ تمہیں شاید تمہاری ماں نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی عورت پر ایسے فتوے نہیں لگائے جاتے۔ نور کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور اسے غصے میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کہنا کیا ہے۔ شٹ اپ آیان دہاڑا۔ آیان، روحان نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ میری ماں تک مت جاؤ فجر، یہ بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بات صرف ہم دونوں کی ہو رہی ہے، ہم دونوں کی ہی رہنی چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا تم بہتر ہو آیان، مجھے سمجھو گے، لیکن تم میں اور شہریار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھاڑ میں جاؤ، تم بھی اور وہ بھی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔
चला जाऊंगा भाड़ में। मिस नूर अल फज्र, पहले ये बताओ शहरियार से मेरा मवाजना क्या सोचकर किया? मैंने कभी उसकी तरह तुम्हें सड़कों पर तंग किया या कभी तुम्हें कोई तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल किया? मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपना प्रपोजल तुम्हारे पास लेकर आया था, जिसे तुमने बगैर देखे ही ठुकरा दिया। अब मैं सोचता हूँ जैसा सोचता हूँ, मेरी मर्जी, और मैं और अपने इस शहरियार को जाकर समझा देना कि आइंदा ये धमकी किसी और को जाकर दे। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है कि मैं उससे तुम्हारे लिए लड़ूं। नूर के दिल को धक्का सा लगा था। वो नामहसूस अंदाज में खड़ी हो गई। एक लम्हे में सब बदल गया था। उसके सामने ये सब क्या हो रहा था पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसे अपना आप पाताल में गिरता महसूस हो रहा था, गहराई में, बहुत ज़्यादा गहराई में। आयान, क्या बकवास किए जा रहे हो? रेहान ने गोया आयान को झंझोड़ा था। तो फिर क्यों उन लोगों को मजबूर कर रहे हो कि ये मुझसे बार बार शादी की बात करे? तुमने कौन सी ग्रेस से रिजेक्शन कबूल की है? वो मुमकिन हद तक अपना रोना काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसे आयान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आयान ने गोया एक गहरा आलूद निगाह उन दोनों पर डाली। मेरी भूल थी, अब खुश? आइंदा तुम्हें कभी ऐसे नहीं लगेगा कि आयान सिकंदर तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है या तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। जो था आज यही, अभी और इसी वक्त ख़त्म हो गया। मैं आज के बाद तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उस गधे के लिए तुम मेरी फीलिंग से खेल रही हो, बेहसी से कहते वो भी खड़ा हो चुका था। हाँ, ये वाहिद हल था नूर अल फज्र के दिल से उतरने के लिए। वो इतना ऊंचा ज़रूर बोल रहे थे कि इर्द गिर्द के लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। रूहान और अलीज़े परेशान सूरत लिए सब देख रहे थे। वो जानते थे कि दोनों में से कोई उनकी बात नहीं सुनेगा और ना अपनी मर्जी के बगैर खामोश होगा। फाइनली आयान सिकंदर, फाइनली तुमने नूर अल फज्र पर गिव अप कर दिया। मुझे खुशी है मेरे चले जाने के बाद सिर्फ तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम मत माफ़ करो। नूर अल फज्र थी ही इसी काबिल कि इसे कभी सड़कों पर और कभी लोगों से भरे रेस्टोरेंट में बुलाकर बेइज्जत करके उसका तमाशा बनाया जाए। तुम मुझे माफ़ मत करना, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। तुम कल भी जीत गए थे और तुम आज भी फातेह हो। मुबारक, बहुत मुबारक हो। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। उसका तनफ्फुस तेज तेज चलने लगा। आयन उसकी आंखों में देखकर एक लम्हे के लिए सारी लड़ाई भूल गया। उसने आगे से कुछ नहीं कहा। वो नूर के पैनिक अटैक को कैसे भूल सकता है? वो कल की जीत का मतलब ही समझ गया। वो अगले ही लम्हे होश में आया कि क्या बकवास कर रहा था, लेकिन नूर अल फज्र। वो उसी तरह रोते हुए वहाँ से चली गई और आयान जहाँ था वहाँ से हिल नहीं सका था। उसने साकित हुई आंखों से उसे खुद से दूर होते देखा था। आज सब धुंधला हो गया था, सब मुश्किल हो गया था। ये शायद आज सब आसान हुआ था। 2 दिल टूटे थे, आज कोई मामूली दिन भी तो नहीं था। ये सब क्या था आयान? रूहान खुफगी से पूछ रहा था। आयान सिकंदर से नफरत करने की एक और वजह दे रहा था नूर अल फज्र को। वो भी वहाँ रुका नहीं था। सीट की पुश्त से अपना कोट उठाया और पहनते हुए होटल से निकलता चला गया। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग यही समझे थे कि ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि साउथ कोरिया में ये बिल्कुल आम बात थी। इसलिए किसी ने नोट नहीं किया और सब अपने काम में मगन हो गए। अलीज़ा और रूहान बेबस से वहाँ बैठे रहे। हिंडे के साहिल पर वो अकेली चलती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाया जाए, क्यों जाया जाए, और बिल्कुल खाली खाली सा महसूस कर रही थी, जैसे अब जिंदगी का कोई मकसद रहा ही ना हो। सर्दी के बाद से साहिल खामोश था। कुछ देर वहाँ रेत पर बेदिली से बैठे रहने के बाद वो उठी और मरे मरे कदम उठाती वापसी के लिए जाने लगी। ज़िंदगी में आज एक मर्तबा फिर उसे एहसास हुआ था कि वो अकेली है, और बहुत शदीद हो रहा था कि वो बिल्कुल तन्हा है। उसके पास उसका अपना कोई नहीं है, बल्कि अपने क्या होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। ज़िंदगी में दुख क्या होता है उसे एहसास नहीं था। फिर कोरिया आकर पता चला तो उसकी सारी शख्सियत मस्खर करने लगा। अभी भी वो बिल्कुल खामोश थी। उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने आंसू को निकलने नहीं दे रही थी। दिल कह रहा था उसने आज सब कुछ खो दिया है, और दिमाग, वो तो जैसे माऊफ था, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। ना कुछ कह रहा था और ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद का सिग्नल भी नहीं दे रहा था, और बदगुमान वो पहले ही अंदर तक कर चुका था। उसने अपनी नॉन मुस्लिम रूममेट्स को देखा था। जब उन्हें कोई दुखी खबर मिले या वो खुद को अकेला महसूस करे तो बाहर चली जाती थी, या किसी क्लब में। उसे भी बाहर जाकर अपना गम शराब के संग हल्का करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वो खाली अलजहन की कैफियत में बस स्टेशन की जानिब जा रही थी। हिंडे साहिल ने उसे किसी हद तक संभाल लिया था। वो रात घर नहीं गया था और ना रूहान और अलीज़े का सामना करना चाहता था। अब तो उन दोनों की यहाँ मौजूदगी भी उसे खौफज़दा कर रही थी। वो दोनों वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम यहाँ रात गुजारोगे? जिंगिंग ने रामुन
کورین نوڈلز کا پیالہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس کی فیملی کے آنے کے بعد وہ ہوٹل اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا اور آج آیان بھی یہاں تھا۔ یہ مونجے گا انایو، ہاں، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ انی، تم رہ سکتے ہو، لیکن کیا کچھ ہوا ہے؟ کل کسی کو ہسپتال بھیجنا ہے، چلو گے؟ جنگ ینگ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا اور وہ بڑی سنجیدگی سے سینٹرل ٹیبل پر رکھے گلدان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ماں کو بھی بلانا پڑے گا؟ اس نے احتیاط سے پوچھا۔ نہیں، اس کا بچہ چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ جنگ ینگ بھی صوفے پر ٹک گیا، لیکن نظریں ہنوز آیان پر تھی جس کا چہرہ معمول سے زیادہ سرخ تھا۔ آج بہت سردی تھی، جنگ ینگ نے پھر کہا۔ ہاں شاید۔ وہ اپنا رامن کا پیالہ اٹھا کر کھانے لگا۔ اب خود کچھ بتاؤ گے یا مجھے محنت کرنا پڑے گی؟ کیا ہوا ہے؟ جنگ ینگ اس کے مختصر جوابات سے تنگ آ گیا۔ کچھ نہیں، عاشی سے بات ہوتی ہے، کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اور نور سے؟ بالکل نہیں، جنگ ینگ نے فوراً کہا۔ آیان نے خاموشی سے کھانا ختم کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ جنگ ینگ حیرت سے اسے جاتے دیکھتا رہا اور اگلے لمحے وہ عاشی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ اب اور نور کیسی ہے؟ نور بوسان میں ہی ہے، جا کر مل لو اور دیکھ لو کیسی ہے۔ ویسے بھی میرا شام سے فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ تمہیں کوئی گڑبڑ لگتی ہے؟ وہ لاؤنج کا چکر لگا رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ وہ کل ہی واپس آ رہی ہے، شاید سو رہی ہو۔ لیکن مجھے گڑبڑ لگتی ہے کیونکہ آیان باہر سے واپس آنے کے بعد سے کافی اپسیٹ ہے۔ اس میں نور الفجر کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ وہ آیان سے ملی ہوگی۔ کاش کہ ایسا ہی ہو۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد رابطہ منقطع ہوا، لیکن اپنے طور پر وہ دونوں ہی الرٹ ہوئے تھے۔ کاش کہ سب ٹھیک ہی ہو۔ اپنا بیگ پیک کرنے کے بعد اس نے دن کا کھانا کمرے میں ہی منگوایا تھا۔ وہ 1 گھنٹے بعد سول جانے کے لیے نکلنے والی تھی۔ اس وقت سفید گھٹنوں تک آتی گرم اسکرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ عام سے ہولی میں تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ اس کا فون بجا، عاشی کا فون۔ وہ کل رات سے ہی نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن ابھی کال شہریار کی تھی۔ آج اس سے بھی ملنا تھا۔ اسپیک اپ۔ فون اٹھاتے ہی اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم نے آج مجھ سے ملنے آنا تھا، لیکن اب نہیں آ رہی۔ وہ تھک گئی تھی ساری صورتحال سے۔ نور الفجر، اپنی زبان سے مت پھرا کرو، ورنہ ہم دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ ویسے کل رات آیان سکندر سے بھی ملاقات ہوئی، جانتی ہو کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے جاننے کا تجسس نہیں، وہ بیزاری سے بولی، لیکن مجھے بتانا ہے۔ بتاؤ۔ ڈائمنڈ بے کی سیر پر آؤ گی یا ہیونڈے دریا کی؟ تم نے سنا نہیں، میں نے کہا میں نہیں آ رہی۔ میں اگلے 1 گھنٹے میں ہیونڈے ساحل پر انتظار کر رہا ہوں۔ کروز کی بکنگ ہو گئی ہے۔ آؤ گی تو فائدے میں رہو گی، اور اگر نہیں آؤ گی تو میں تمہیں کچھ تلخ حقائق سے آگاہ کیسے کروں گا اور پھر تمہارا پیچھا کیوں کر چھوڑوں گا؟ مجھے کچھ نہیں جاننا، وہ چیخی۔ تم آ رہی ہو نور الفجر، تمہیں آنا پڑے گا مجھ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ فون لائن جامد ہو گئی۔ اسے کھانا بھول گیا۔ وہ گہرے سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور الفجر کی لمٹ کو آیان اور شہریار نے بہت پش کر لیا تھا۔ اب کچھ کرنا ہے تو اسے خود ہی کرنا ہے۔ وہ جائے گی شہریار سے ملنے اور اسے وہیں پر ذلیل کرے گی۔ وہ جلدی سے اٹھی، سفید اسکرٹ کے اوپر سفید رنگ کی جیکٹ اور کالے رنگ کا کوٹ پہنا، اسکارف سر پر رکھ کر پاکٹ بیگ میں کچھ ضروری سامان وغیرہ رکھ کمرے سے باہر آ گئی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ آج سارے مسائل حل کر کے ہی سیول واپس جائے، پھر اس کی زندگی میں نہ کوئی آیان سکندر ہوگا اور نہ شہریار حسن ہوگا اور نہ کبھی وہ دوبارہ بوسان آئے گی۔ ہیونڈے ساحل پر کھڑی وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی جب اس سے عقب سے آواز آئی، شکریہ یہاں تک آنے کا۔ شہریار کا انداز خوشگوار تھا، سفید کوٹ اور دستانے پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ نور نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ چلو۔ اس کے کچھ نہ کہنے پر شہریار نے دوبارہ کہا۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر متوازن قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے جس سے نور کو ڈھارس ملی تھی کہ وہ اکیلی شہریار سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اگر وہ کوئی بھی غلط حرکت کرتا ہے تو نور الفجر آسانی سے ہینڈل کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اپارٹمنٹ تازہ پاپ کارن بنانے کی خوشبو سے معطر تھا۔ لیپ ٹاپ اٹھائے جنگ ینگ کمرے میں آیا جہاں وہ آرام سے ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے ٹریس کر لیا ہے، وہ لیپ ٹاپ آیان کے سامنے کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ اس نے معمولی سی نگاہ لیپ ٹاپ پر ڈال کر واپس LED کی جانب دیکھا۔ HRC پر۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ الجھ کر بولا۔ ہیونڈائی ریور کروز۔ آیان نے سمجھ کر سر ہلایا۔ تم وہاں پہنچو، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ پاپ کارن کا بھرا ہوا باؤل جنگ ینگ کو تھماتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں وہاں پولیس کو کس ثبوت کے بل
किस सबूत के बलबूते पर बुलाऊंगा? डफर, मैं 1 घंटे तक सबूत के साथ पहुंच जाऊंगा और पुलिस मुझसे 10 मिनट लेट होगी, तब तक हम अपना काम कर लेंगे। वो बेड से उठते हुए बेजारी से बोला और वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोने लगा। जिंगिंग भी लैपटॉप और बाउल बेड पर रखता उसके पीछे आया। तुम दोनों के दरमियान दुश्मनी क्यों है अयान? वॉशरूम के खुले दरवाजे से जिंगिंग टेक लगाए संजीदगी से पूछ रहा था। हाथों का प्याला बनाए चेहरे के करीब लाते उसके हाथ रुके। नूरुल फज्र का चेहरा सामने आया। आंखें बंद करके उसने पानी अपने चेहरे पर फेंका और टैप बंद कर दिया। पेपर टॉवल से हाथ साफ करते सपाट चेहरे से जिंगिंग को देखते वॉशरूम से बाहर आया। तुमसे मिनी लॉन्ड्रिंग की फाइलें नहीं मांगी जो इतना सड़ील चेहरा बनाया हुआ है, सिर्फ वजह पूछी है। आखिर तुम दोनों एक दूसरे को गैर मुल्की पुलिस के हाथों क्यों पकड़वाना चाहते हो? जिंगिंग भी उसके पीछे आया। अब वो ग्रे हाईनेक शर्ट पर गहरे नीले रंग का कोट पहन रहा था। एक अनदेखी जंग चल रही है किसी वजह से, बस उसका पे बैक करना है। यू मीन कोल्ड वॉर? जिंगिंग ने तुक्का लगाया। यही समझ लो, मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। वो अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर की जानिब बढ़ गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। वो टीवी बंद करता खुफगी से बड़बड़ा रहा था। हवा के सर्द थपेड़े उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। मौसम आज भी सर्द था। धूप की गर्माइश की वजह से ऐसे सर्द मौसम का भी अपना मज़ा था। बादलों ने भी कहीं कहीं एक हसीन सा समा बांधा हुआ था और इतलात के मुताबिक आज बारिश का इम्कान नहीं था और हवा इतनी तेज़ भी नहीं थी कि क्रूज़ का सफ़र ना किया जा सके। वो क्रूज़ की सीढ़ियाँ चढ़ती दूसरी मंजिल पर आ गई। इतनी प्यारी जगह और इतने खूबसूरत नज़ारे को वो कम अज़ कम शहरियार के साथ सड़ील बातें करके बर्बाद नहीं कर सकती थी। मौसम अच्छा है। आवाज़ पर वो चौंकी और उसकी जानिब देखा जो मुस्कुरा कर कह रहा था, काश वो दोनों हमेशा अजनबी रहते। किसी शादी पर शहरियार हसन ने उसे ना देखा होता। काश ऐसा हुआ होता तो सब कितना मुख्तलिफ होता। लेकिन कभी कभी काश पूरे नहीं होते, क्योंकि यही काश ज़िंदगी के बड़े सबक सिखाते हैं। तुम्हें मुझसे ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए तुम सारी ज़िंदगी मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार होने वाले हो? वो संजीदगी से पूछ रही थी। नूरुल फज्र, तुम अच्छी लड़की हो, मैं तस्लीम करता हूँ। यहाँ जो सब कुछ हुआ, मैंने जो कुछ भी किया, वो सब गलत था। मैं उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। कहना क्या चाहते हो? वो अचंभे से बोली। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नूर के चेहरे पर एक तमस्खराना मुस्कुराहट छा गई थी। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, और ऐसा मौजज़ा कब होगा? मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन रेलिंग पर रखे नूरुल फज्र के हाथ सर्द होने लगे जो हमेशा गर्म रहते थे। वो शहरियार के मज़ीद बोलने का इंतज़ार करने लगी। हमारे दरमियान आयान सिकंदर आ गया है। वो तुम्हारा दिल जीतने में कामयाब हो गया और मैं हार गया। इसके बाद से तुम मेरी ज़िद बन गई। तुम मेरी हर हालत में बनोगी, चाहे उसके लिए कितनी ही जंगें क्यों न लड़नी पड़े। क्या कहे जा रहे हो? साफ साफ बोलो। वो उलझ रही थी। उसका दिल कोई भी जीत नहीं पाया था। उसने हाथ वापस कोट की पॉकेट में डाले। उसे सर्दी लग रही थी। मुझे तुमसे मोहब्बत है नूरुल फज्र, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। वो लड़की जिसे तुमने कई मरतबा मेरे साथ इत्तेफाकन देखा था, वही मेरी बीवी है। मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम मेरी ज़िद बन रही हो नूरुल फज्र। आज मैं तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ने का वादा करता हूँ। अगर नूरुल फज्र इतने बड़े सच पर शौक थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसका शौहर बनने की ख्वाहिश लेकर एक ऐसा इंसान बार बार आता है जो पहले से शादीशुदा है और अपनी बीवी से मोहब्बत करने का दावेदार भी है। वो इस मजाक पर खुलकर हंस भी नहीं पाई थी। दूसरी तरफ मरियम के घर के लॉन्ज में आशी बेचैनी से टहल रही थी। उसका नूरुल फज्र से राब्ता नहीं हो रहा था और उसे यकीन था कहीं ना कहीं कुछ गलत है, और पिछले चंद माह से तो वैसे भी नूरुल फज्र का बहुत ख्याल रखने लगी थी। डॉम में अब कोई भी नहीं था, इसलिए वो मरियम के घर आ गई थी। तुम वैसे ही परेशान हो रही हो, सब ठीक होगा। मरियम ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। मुझे तो अब परेशानी हो रही है मरियम, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। उसने आज वापस भी आना था, कुछ बता ही नहीं रही। मेरा दिल कहता है बुसान में नूरुल फज्र सेफ नहीं है। आशी ने कॉफ़ी के कप को टेबल पर रखते हुए संजीदगी से कहा। वो कम ही संजीदा होती थी क्योंकि अब मामला थोड़ा तशवीशनाक था। वो रात से उसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नूर से उसकी बात नहीं हुई थी। मेरा भी उससे राब्ता नहीं हो रहा। हाजिन को कॉल कर लो, शायद उससे कुछ पता हो, मरियम ने भी फिक्रमंदी से कहा। हाँ, मैंने उससे भी पूछा है, पर वो तो अपनी टेंशन में है। नूर उससे मिलकर चली गई थी और उसके बाद पता नहीं कहाँ है। आशी मुसलसल तशवीश में थी। आयान से पूछ लो, शायद उसे कुछ पता हो। आयान को कैसे पता होगा? अब तो वो लोग बात भी नहीं करते यार, वो बुसान में ही होता है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं तो वो होटल जाकर उसे देख ही लेगा कि वो ठीक तो है। चेक कर लो, मरियम ने शाने उचकाकर कहा।
عاشی نے مریم کو نہیں بتایا تھا وہ رات سے ایان کو بھی کئی مرتبہ کال کر چکی تھی، لیکن وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اینی کی بھی کال آئی تھی اور اس نے کہہ دیا کہ نور میڈیکل ریسرچ کے سلسلے میں کسی گاؤں وغیرہ میں گئی ہوئی ہے اور اس کا فون بند ہوگا یا وہاں سگنل نہیں ہوں گے۔ اینی تو مان گئی، لیکن وہ خود بہت پریشان تھی۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ اب کی مرتبہ ایان فون اٹھا لے۔ ایان کے نمبر پر بیل جا رہی تھی اور 3-4 بیل کے بعد اس نے کال اٹھا ہی لی۔ میں کل رات سے تمہیں کال کر رہی ہوں، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ خفگی سے بولی عاشی۔ میں ابھی کام سے جا رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ دوسری جانب سے بیزاری سے آواز آئی، کیونکہ ایان کو لگا تھا کہ نور نے کل رات والی ساری بات عاشی کے گوش گزار کی ہوگی اور اب وہ بھی روحان اور علیزے کی طرح اسے لیکچر دینا چاہے گی۔ مجھے تم سے نور کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ نور کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بیزار سا ہو گیا تھا۔ کیا ہر کوئی نور کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا کسی کی زندگی میں نور الفجر اور ایان سکندر سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں تھا؟ اگر وہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیوں سب انہیں پیچھے باندھنا چاہتے ہیں؟ میں ابھی بات نہیں کر سکتا، بولا ہے نا تمہیں کہ کام سے جا رہا ہوں۔ اس کا انداز اب بھی اکتایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کرو بات، مرنے دو اسے وہاں، عاشی نے بدتمیزی سے کہا اور فون بند کرنے لگی۔ مرنے کا لفظ سن کر وہ چونکا۔ نور کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ رکو، کیا بات کرنی ہے نور کے بارے میں؟ وہ جلدی سے بولا، کہیں عاشی غصے سے فون بند ہی نہ کر دے۔ مجھے پتا ہے تم بوسان میں ہو، میرا نور سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، پتا نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے وہ کسی مصیبت میں ہے۔ میں تمہیں اس کے ہوٹل کا نام بتاتی ہوں، پلیز وہاں جا کر پتا کرو کہ نور وہاں ہے یا نہیں، اور اگر وہاں ہے تو اسے کہو کہ میری کال اٹینڈ کرے۔ عاشی کا منت بھرا انداز ایان کو کھٹک رہا تھا۔ اسے ہوٹل کا نام پتا تھا جہاں وہ رکی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے عاشی کو پریشان نہ کرنے کے لیے کچھ نہ بتایا ہو، یا ہو سکتا ہے عاشی کی تشویش ہی ٹھیک ہو، اسے جا کر چیک کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیسے جائے گا؟ کل رات وہ کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا تھا، اب کس منہ سے اس کے سامنے جائے گا؟ ٹھیک ہے، میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ اس نے عاشی کے سامنے حامی بھر لی تھی۔ عاشی بھی تھوڑی ریلیکس ہوئی کہ ایان اسے دیکھے گا۔ دوسری طرف وہ گھر پہنچا تو علیزے روحان لاؤنج میں بیٹھے کسی فائل کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ ان کا ایک ہفتے کا ٹور بھی چند ضروری کاموں کی وجہ سے تھا۔ سلام، کیسے ہو تم لوگ؟ آج کہاں کہاں گھومے اور رات کے کیا پلانز ہیں؟ میں تم لوگوں کو رات میں بوسان کے بہت مشہور پارک اور مالز میں لے کر جاؤں گا، جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہوئی دیکھ لینا۔ اس کے بعد یہاں کا اسٹریٹ فوڈ بڑے مزے کا ہوتا ہے، وہاں بھی چلیں گے، اور سی فوڈ کی بہت اعلیٰ ورائٹی بھی ہے یہاں، تازہ اور بہترین مچھلی صرف ہمارے بوسان میں۔ رات کو تم لوگوں کو خوب سیر کرواؤں گا۔ اس کا انداز بالکل نارمل سا تھا، جیسے کل رات کیا ہوا تھا اسے یاد ہی نہیں۔ پانی کی بوتل فریج سے نکال کر وہ آئلینڈ پر بیٹھ گیا اور پانی کی بوتل خالی کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ جانتا ہوں تم دونوں خفا ہو، لیکن ابھی میرے پاس منانے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے، ضروری کام سے جا رہا ہوں، 2 گھنٹوں تک آ جاؤں گا۔ اور ہاں، وہ آئلینڈ سے اترا اور ان تک آیا۔ ان کے سامنے بکھرے کاغذوں میں سے ایک کاغذ نکالا اور اس پر بڑا سا کر کے ہوٹل کا نام لکھا، اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 117 میں نور الفجر رکی ہوئی ہے۔ نور کی فرینڈ کا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، تم لوگ اس کے پاس جاؤ اور کہو عاشی سے بات کر لیں، میری وہ شکل نہیں دیکھنا چاہے گی۔ وہ رات کی طرح سنجیدہ ہی تھا۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو ایان؟ ایک طرف اس کی حفاظت کرتے ہو اور دوسری طرف اسے نفرت کرنے کی وجوہات دیتے ہو۔ روحان جو خاموشی سے سر جھکائے فائل پڑھ رہا تھا، سر اٹھا کر پوچھنے لگا، تم لوگ جا رہے ہو یا نہیں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں، میرا بھی رات سے نور سے رابطہ نہیں ہو رہا، جاتے ہوئے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اچھا ہے اس سے مل لوں گی۔ علیزے نے وہ کاغذ پکڑ لیا، وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز پکڑے باہر نکل گیا۔ ان دونوں کا کیا بنے گا؟ علیزے نے تعصب سے کہا، گھوڑے کو پالنے کے لیے چابک اور گھاس دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحان نے سنجیدگی سے کہا، پریشان وہ بھی تھا، لیکن اس کی پریشانی کبھی چہرے سے واضح نہیں ہوتی تھی۔ کیا مطلب دونوں کو ہی ایک ٹھوکر کی ضرورت ہے۔ خیر چلو تم تیار ہو جاؤ، ہمیں باقی کی ٹیم کے ساتھ آج میٹنگ کرنی ہے اور باقی کی تیاریاں بھی دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف اگر کیا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اسے شہریار سے غیر آرام دہ سی وائب آتی تھی، جیسے اس کے دل میں کچھ اور ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر تم آج رات میرے ساتھ گزارو۔ نور کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس بات کا کیا مطلب؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ تم اتنی بچی بھی نہیں ہو نور الفجر کہ تمہیں میری بات کا مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ ایک نامحرم لڑکا اور لڑکی رات ساتھ کیوں گزارتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں اسے ون نائٹ اسٹینڈ کہتے ہیں۔ نور الفجر کا چہرہ ہتک سے سرخ پڑا، ماتھے کی رگیں تن گئی اور اگلے پل اس کے بائیں ہاتھ کا نشان شہریار کے دائیں گال پر چھوڑا تھا۔
شہریار ہکا بکا سا منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ نور الفجر تم وہ آگے بڑھا۔ نور نے کھینچ کر اس کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ کا نشان چھوڑا اور پھر ناک پر گھوسا دے مارا اور اس کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ وہ ایسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ عزت کھو کر آزادی حاصل کرنے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اسے استعمال کرنے کے بعد اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ لعنت ہے! دوبارہ اپنی شکل بھی مت دکھانا شہریار۔ وہ شہادت کی انگلی سامنے کرتے اسے وارننگ دے رہی تھی۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگا، چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جیسے سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ شہریار کے عقب سے اسے جنگ نظر آیا۔ اس کے ڈوبتے دل کو گویا تنکے کا سہارا ملا تھا۔ اللہ نے مدد بھیجی تھی۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ وہ شہریار کو چھوڑ کر اس کے سائڈ سے ہوتی جنگ کی جانب بڑھنے لگی کہ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ تمہیں آج نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کے کان میں چیخا۔ نور الفجر! جنگ کی خوفزدہ آواز اسے سنائی دی۔ شہریار بھی پلٹا اور دنگ رہ گیا۔ یہ اس آیان کا لیفٹیننٹ دوست ہے نا؟ وہ نور کے کان میں گویا ہرا رہا تھا۔ نور نے خوف سے اسے دیکھا۔ بتاؤ جلدی! نور کانپ کر رہ گئی اور سر اس بات میں ہل گیا۔ شہریار نے سوچنے کا وقت لیا اور اگلے لمحے نور الفجر اس کی گرفت میں تھی۔ تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ وہ جنگ سے پوچھ رہا تھا، جس کے ساتھ 2-3 لڑکے اور بھی تھے۔ نور کو جانے دو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کوئی ہتھیار وغیرہ پاس نہیں ہے؟ جنگ نے مجبوراً دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے انگریزی میں کہا، کیونکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ نور الفجر وہاں ہو سکتی ہے۔ بات تو ہوگی اور نور الفجر کی موجودگی میں ہی ہوگی۔ جلدی کہو جو کہنا ہے۔ وہ بھی ڈرا ہوا تھا۔ جنگ کے باقی ساتھیوں نے نیچے سے مسافروں کو دوسری فیری میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ کچھ ہونے کی صورت میں یہاں بھگدڑ نہ مچے۔ کہا نا نور کو جانے دو۔ وہ اب کچھ بھی آیان کی انسٹرکشن کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، اور آیان نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ پولیس سائرن کی آواز آئی اور شہریار نے اپنے پیچھے موجود ریلنگ سے ٹیک لگائی۔ آیان سے کہنا وہ اچھا کھیلتا ہے، لیکن اس نے پولیس بلوانے میں دیر کر دی۔ شہریار نے کروز کا واپسی کی جانب رخ دیکھا اور ایک نظر سامنے کھڑے جنگ کو دیکھا۔ اپنا بازو اس نے گھما کر نور الفجر کی گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو دبوچا ہوا تھا۔ چلو تم رات گزارنے پر آمادہ نہیں ہو سکی تھی نور الفجر، میرے ہاتھوں مرنا قبول کرو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے شہریار نے کہا اور پیچھے کی جانب ڈائیو لگائی۔ نور الفجر بھی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہوا میں تھے اور نور کی چیخ نے ماحول میں زبردست آواز پیدا کی تھی۔ جنگ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا، لیکن وہ دونوں پانی میں غائب ہو گئے تھے۔ نور اس کی آواز گویا حلق سے نکلی تھی۔ اس نے ایمرجنسی ریسکیو کو بلانے کا حکم دیا۔ آیان کو وہاں بلانے کا کہہ کر اس نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ دوسری طرف سر ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس کے اٹھانے پر دوسری جانب سے کہا گیا، کیا ہوا ہے؟ اس نے احتیاط سے پوچھا۔ وہ لڑکا شہریار بھاگ گیا ہے۔ ڈیم اٹ! جنگ کہاں ہے؟ وہ جھنجھلا سا گیا۔ یہاں سب بگڑ گیا ہے آیان سر۔ شہریار کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کے ساتھ اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے غصے سے کار کی سپیڈ تیز کر دی۔ جنگ کہاں ہے؟ وہ اس لڑکی کو بچانے کے لیے پانی میں گئے ہیں۔ اوکے، مجھے اپڈیٹ کرتے رہنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تمہیں ایسے جانے تو نہیں دوں گا مسٹر شہریار، وہ لب بھیجتے ہوئے بولا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا اور جلدی سے اس جانب آیا جہاں باقی کے آفیسرز کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ابھی کسی سے کچھ پوچھا بھی نہیں تھا کہ جنگ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً آنسر کر دی۔ آیان! وہ نور الفجر کو بھول ہی گیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ذکر آیان کا پارا ہائی کر گیا تھا۔ اتنے اہم کام کے وقت بھی اسے نور الفجر یاد آ رہی تھی۔ کیا ہے یار، کسی دوست کے گھر چلی گئی ہوگی۔ سب ایسے کیوں ریئیکٹ کرنے لگتے ہو جیسے اس کے سگے ہو؟ تم بتاؤ، لڑکی یا شہریار ملا؟ پلان خراب ہو جانے پر اس کا غصہ سوانحے پر پہنچا ہوا تھا۔ آیان! وہ نور تھی۔ تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ شہریار کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ نور تھی، اور مجھے وہ پانی میں نہیں ملی۔ ریسکیو ٹیمز اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا نور کو تیرنا آتا ہے؟ آیان کا دماغ گویا معاف ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا ذہن بس نور کے نام پر اٹک گیا تھا۔ اس کا ذہن بس شہریار کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ نور تھی پر لاک ہو گیا تھا۔ اس کے ارد گرد سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کیسے یہاں ہو سکتی ہے؟ اور وہ اس وقت کہاں ہوگی؟ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو قابو کرتا ہوا بھاگتا ہوا ایک موٹر بوٹ کی جانب بھاگا اور کپتان سے چلنے کا کہا۔ ابھی وہ کسی کو فون کرنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بجا۔ نمبر انجان نہیں تھا، لیکن دماغ نے خطرے کا سگنل ضرور دیا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے نہیں والا تھا۔ نور الفجر کو کچھ ہوا تو وہ اس شخص کا قتل کر دے گا۔ ہیلو! اس نے زور سے گویا پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ ابھی اسے نور کو ڈھونڈنا تھا۔ کچھ لوگ دھمکیوں کو صرف دھمکی ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے سوچا انہیں بتایا جائے۔ شہریار حسن صرف دھمکی نہیں دیتا۔ اگر بچا سکتے ہو تو اس کو بچا لو۔
اس کا تنفس بگڑا ہوا تھا، وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایان کا سانس تھم گیا تھا، اس کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا اور وہ دیر نہیں کر سکتا تھا۔ نور الفجر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری فضول بکواس سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نور الفجر کو تو میں بچا لوں گا، لیکن تمہیں کون بچائے گا شہریارو؟ بولا تو آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ابھی تک ملی بھی ہے یا بوسان کے سمندر میں بہہ گئی ہے؟ غالباً اسے تیرنا نہیں آتا ہوگا۔ وہ تمسخر اڑا رہا تھا اور ایان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے قتل کر ڈالے۔ تم نے نور الفجر کو پانی میں پھینک دیا، کم ظرف انسان، وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ اس نے ایسا کیوں کہا اسے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ خود کو شہریار کے سامنے کمزور ہرگز نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے نفرت کا بھنور اٹھا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر فجر کو کچھ ہوا تو تمہیں دفن ہونے کے لیے زمین بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں کسی لائق نہیں چھوڑوں گا۔ ایان سکندر، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم ہمارے بیچ آئے تھے، لیکن میں نور الفجر کو بھی اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا جو اس نے مجھے اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ میں ادھار رکھنا پسند نہیں کرتا۔ بکواس بند کرو، اپنی ایک لفظ بھی اور مت کہنا اس کے لیے۔ تمہاری گندی زبان اس لائق بھی نہیں ہے کہ تم اس کا نام لو، بے غیرت انسان۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کی نظروں کے سامنے نور کا چہرہ تھا، جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا یا خدا؟ وہ بمشکل اس کروز پر چڑھا تھا جس میں جنگنگ اور باقی کی ٹیم تھی۔ اسے سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نور کی جان اتنی ارزاں بھی نہیں تھی کوئی اس سے کھیل کر چلا جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے اور پھر آنسو بے اختیار گالوں پر بہے۔ اس نے نور الفجر کا اس کی ہمت سے زیادہ امتحان لے لیا تھا۔ کیا وہ اس سب کی قیمت چکا پائے گا؟ اس کا دماغ جیسے گول گول گھومنے لگا۔ جنگنگ اس تک آیا اور سب بتانے لگا۔ وہ جیسے غائب دماغی سے سب سنتا گیا۔ پانی بہت گہرا تھا، اسی لیے ریسکیو کی ٹیمز کے ساتھ کچھ ماہر ڈائیورز کو بھی بلانا پڑا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ شہریار بھاگ گیا ہے۔ مجھے امید ہے نور ٹھیک ہوگی۔ خاموش رہو جنگنگ، کچھ بھی مت بولو، وہ بے چینی سے کہتا اوپر چلا گیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ریسکیو ٹیمز اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ کروز کا سائرن آن تھا۔ دریا کے کنارے ایمبولینس بھی ایمرجنسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اللہ وہ صحیح سلامت ہو، پلیز اللہ نور الفجر ٹھیک ہو۔ وہ صاف شفاف آسمان کی جانب دیکھتا بڑبڑا رہا تھا۔ گردن واپس سیدھی کی تو سبزہ زار سی جگہ پر اس کی نظر بیگ پر پڑی جو یقیناً نور الفجر کا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں اسی طرح کھڑا اس بیگ کو دیکھتا رہا۔ چھوڑ کر مت جانا نور الفجر، پلیز، تم بہت قیمتی ہو، وہ گہرے دکھ سے کہتا آگے بڑھا اور اس کا چھوٹا سا پرس اٹھا لیا۔ اسے کھولا تو بیچ میں فون، ہینڈ فری ٹرانسپورٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ اور اسی طرح کے چند کارڈز پڑے ہوئے تھے۔ فون نکال کر باقی کا بیگ بند کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا کہ نیچے پانی سے نکلتے وہ دو ڈائیورز دکھائی دیے اور پھر اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ آنن فانن نیچے کی جانب بھاگا، بیگ اور موبائل جنگنگ کو پکڑا کر وہ بھاگتا ہوا آگے پہنچا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب نور الفجر کا کیا ہوگا، وہ کیسے بچے گی شہریار سے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ یہ قسط بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کرے، ویڈیو کو لائک ضرور کرے، کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ آپ کو اس ناول میں کتنا انٹرسٹ آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔